مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ 25 صفر المظفر، یوم رضا، حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کی خصوصی نشریات بیاد سلسلہ امام احمد رضا آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ 100 سالہ عرس ہے امام اہل سنت کا۔ کل رات کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت قدم القدسیہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ بڑی بابرکت گھڑیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی برکات نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے ہمارے سلسلے کے اندر جو موضوع ہوگا وہ ہوگا امام اہل سنت کی زندگی سے ملنے والا پیغام۔ امام اہل سنت کی زندگی سے ملنے والا پیغام، یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ اور سلسلے میں نور علی نور بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری دامت قدم القدسیہ کی بالخصوص شرکت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام اہل سنت کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا پاک کلام، تلاوت کلام پاک سب سے پہلے سنیں گے، اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتے چلوں کہ آپ کالز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے موضوع میں شامل رہ سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی سوچ ہے یا آپ کا کوئی ویو ہے یا آپ کا کوئی خیال ہے یا آپ کے محسوسات ہیں، اور آپ اپنے خیالات اور محسوسات کو امام اہل سنت کی تعلیمات کی روشنی کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں، ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، امام اہل سنت کی زندگی اس حوالے سے کیا بتاتی ہے، آپ کال کے ذریعے، میسیج کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل رہ سکتے ہیں۔ آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ آئیے بھی تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا
لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک کلام کی ان آیات کا اقتباس کس طرح امام اہل سنت نے اپنے ایک شعر میں ذکر فرمایا ہے، یہ سماعت فرمائیے۔ عزیز علیہ ما عنتم، یہ یہاں آیت کریمہ کے اندر بیان ہوا، اور پھر آگے حضور کی شان بیان ہوئی کہ یہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف ہو رحیم ہو۔ مضمون بیان کیا ہے، اقتباس نہیں، مضمون ہے آیت کا کہ مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف ہو رحیم ہو، اور آگے اگلے مصرے میں اقتباس ہے سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ اللہ اکبر، مومن ہوں میں انشاءاللہ، اور میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ میں حضور کے دربار کا سائل ہوں، منگتا ہوں، اور سائلوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو سائل آئے اس کو جھڑکنا نہیں۔ اس کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے محبوب جو سائل آئے وہ خالی نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی محبت کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا پانے، ثواب کمانے کی نیت سے کلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مدری چینل کے ناظرین، ہو سکے تو اس پیارے کلام میں آپ بھی شامل ہو جائیے۔ آئیے مل کر درود پاک میں شامل ہوتے ہیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا،
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے دھارے چلتے دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، نہیں سنتا ہی ہاں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی میں تو مالک ہی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا، اور تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث
غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جی کلام اعلیٰ حضرت سنا ہے، امام اہل سنت کے قربان جائیں، آپ نے کیسے پیارے انداز میں حضور کی تعریف بھی بیان کی ہے اور آقا کریم کی بارگاہ میں کیسی عاجزی بھی کی ہے کہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اور پھر اور بھی کیسی پیاری بات امام علیہ سنت اسی کلام کے اندر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور امام اہل سنت کے بھائی جان حضرت حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کیا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری۔ آپ یہ دیکھیں شعر کی ابتدا لفظ کس سے ہے، اللہ اللہ، یعنی یہ جملہ ہی، یہ لفظ ہی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم جلالت جب زبان پر جاری ہوتا ہے تو اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ امر، وہ معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کوئی نظارہ دیکھتے ہیں تو بھی زبان پہ جاری ہوتا ہے اللہ اللہ سبحان اللہ۔ تو کیسے حسن رضا خان فرما رہے ہیں کہ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، اور جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کا مقدر بنائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے والے کام کرنے کی بھی مالک کریم توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ تمنا ہونی چاہیے، یقیناً بندے کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ حضور میری شفاعت فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے مدنی چینل کے ناظرین ایک اور بات ہے، اور وہ یہ بھی ہے کہ جن کاموں کے کرنے سے حضور نے فرمایا ہے کہ میری شفاعت نہیں ملے گی، ہمیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحمت فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور کل قیامت میں ہمیں حضور کے لواء الحمد للہ جگہ عطا فرمائے، اور وہ کیا ہے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لواء کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اور کیا امام علیہ سنت نے ایک اور پیاری تمنا کا اظہار کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ ادھر بھی امام علیہ سنت کیا جو ہے ورد کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا امام علیہ سنت کا یہ سلام ہے۔ کل میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ پورا سلام امام علیہ سنت کا جو ہے، یہ میں نے ایک دفعہ جو ہے وہ اس کو دیکھا ہے، اور کیا ہی بات ہے امام علیہ سنت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک، حضور کی فصاحت، حضور کی بلاغت، حضور کا مبارک حلیہ، اور حضور کی آل، حضور کے والدین، حضور کے آباء و اجداد، حضور کی نسبتیں، حضور کے صحابہ، اللہ اللہ کیسا ان پر مطلب سلام بھیجا ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ ہستیاں جنہوں نے یہ محبت مصطفیٰ کا راستہ دکھایا ہے، ان کو اپنے سلام میں کیسے یاد فرمایا ہے، یہ یقیناً ایک بڑی ذوق افزا بات ہے۔ الحمدللہ قبلہ حاجی عبدالحی بطاری دامت خاتم القدسیہ
یہ سلام رضا ریکارڈ بھی کروا چکے ہیں، اور انشاءاللہ رکن شورا جب آتے ہیں تو پھر ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اس کے حوالے سے مزید بھی کچھ بتائیں۔ جو سلسلہ 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں ہوا جامع المدینہ کے مقابلے، یہ بھی آپ نے اسکرین پر دیکھے، اس میں بھی نغمات رضا کا ایک جو ہے وہ تشہیری مدنی گلدستہ دکھایا گیا تھا۔ انشاءاللہ نیت ہے کہ آج بھی ہم نغمات رضا کے اس تشہیری مدنی گلدستے کو اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ رکن شورا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مدینہ ہال میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ عاشقوں کا رہنما میرا رضا، میرا رضا، خائف کبریا اللہ اللہ، با کمال و با حیا میرا سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کی زندگی سے ملنے والا پیغام، یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، اور اس پر انشاءاللہ ہم رکن شورا سے مدنی پھول بھی حاصل کریں گے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جو مدنی چینل پر نشریات دیکھی ہے امام اہل سنت کے عرس کے حوالے سے، خصوصی نشریات جو بالخصوص ہمارا ذوق نعت کا گرینڈ فنالے ہوا، یہ آپ نے دیکھا، پھر اس کے بعد اگلے دن جو ہے یہ جامع المدینہ کے مقابلے جو ہوئے، اس سے آپ نے کیا سیکھا یہ ضرور بتائیے گا۔ میں ایک بات جو ہے وہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، رکن شورا کی دلجوئی بھی ہے انشاءاللہ، اور سیکھا ہے مدنی چینل سے، اور وہ یہ ہے کہ قراءت درست، اچھی اور قواعد و ضوابط کے مطابق، اور اس کے جو مقامات ہیں اس کی رعایت کے مطابق جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے میں کل سے الحمدللہ ایفرٹ بھی حضور شروع کر چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے کا ذوق اور شوق بھی نصیب فرمائے۔ اور آپ نے اس سے کیا سیکھا ہے ضرور بتائیے، انشاءاللہ آپ کی میسیجز کو اور کالز کو ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ سیدی امام اہل سنت کی زندگی سے ملنے والا پیغام، یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ اس کی ابتدا اگر حضور یہاں سے کر لی جائے، اس موضوع کی ابتدا، کہ امام اہل سنت نے علم کا ایک زبردست بحر بے کنار اور بحر ذخار ہونے کے باوجود جو لوگوں کے دلوں کی رعایت کی ہے اور ان کے دلوں میں خوشی داخل کی ہے، ان کو خوش کیا ہے، ان کا خیال رکھا ہے، احساس کیا ہے، کچھ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ یہاں مجھے وہ بچے کی دعوت والا واقعہ یاد ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین نے سنا بھی ہوگا، اور ایک سے زائد دفعہ شاید سنا ہوگا۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ دراصل آج کا جب ہم سلسلے کا موضوع مشورہ کر رہے تھے تو اللہ کی رحمت سے میں نہیں سمجھتا کہ اس پوری دنیا میں کسی بھی چینل پر یا کسی بھی ایسی جگہ پر اتنا زبردست تذکرہ امام احمد رضا ہوا ہو۔ دعوت اسلامی، چونکہ امیر اہل سنت کا ایک بڑا کیٹیگوریکلی جملہ ہے کہ دعوت اسلامی کیا ہے، دعوت اسلامی فیضان رضا ہے۔ تو امیر اہل سنت نے اس فیضان کو جس طرح دنیا میں عام کیا، یعنی الحمدللہ مجھے بریلی شریف سے بھی میسیجز آتے ہیں کہ ہم نے کبھی اعلیٰ حضرت کے بارے میں اتنا نہیں سنا تھا جو ہمیں مدنی چینل نے بتایا۔ تو 25 ڈیز ایک ہی ٹاپک کے گرد رہنا اور اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرنا، یہ خاصہ ہے مدنی چینل کا۔ تو جب آپ سے بات ہو رہی تھی کہ چونکہ آج تو یوم رضا ہے، آج الحمدللہ اس دن عرس والے دن ہمیں جمع ہونے کا موقع ملا ہے، اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ آمین۔ اور یقیناً یہ آج کا دن بڑا بابرکت ہے، خاص رحمتیں ہوتی ہیں اللہ کی بزرگان دین پر جن کا عرس ہوتا ہے، اور ان کا فیضان بھی خاص عام ہوتا ہے۔ اس وقت لاکھوں عاشقان رسول بریلی شریف میں جمع ہیں اور دنیا بھر سے لوگ اس بار پہنچے ہیں، تو یقیناً ایک بڑی مبارک آج کی ساعتیں ہیں۔ تو اب 25 دن تک گفتگو تو ہوتی رہی، اور یقیناً ہر سلسلے میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ میسج دیا جاتے رہا۔ اب کسی شخص نے اگر 25 دن نہیں دیکھا اور آج عرس والے دن وہ ہمارے ساتھ ہے، تو کنکلوژن تو کرکس ہے، یعنی وہ آج پوری اعلیٰ حضرت کی سیرت سے سب کچھ تو ہم بھی نہیں بیان کر سکیں گے، لیکن کیا میسج لے کر جائے، اپنی لائف میں کیا وہ تبدیلی لائے۔ آپ نے سٹارٹ ہی بڑی پیاری بات سے کیا ہے۔ ویسے میں نے سوچا تھا ایک سیکوینس بنائیں گے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بچپن سے چلیں گے کہ فرام دا چائلڈہڈ انہوں نے کیا میسج دیا، بچپن میں کیا میسج دیا، ان کے والدین نے ہمارے لیے کیا میسج کنوے کیا ان کی تربیت کر کے۔ اینی وے، چونکہ آپ نے بات بڑی پیاری کی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دلوں میں خوشی داخل کرنا، اور آپ نے ہمارے سلسلے کی بھی بات کی۔ ہمارے سلسلے میں تقاریر کا جو مقابلہ تھا اس میں جو پہلے نمبر پر بیان آیا، جو طالب علم جس نے پہلا بڑا پیارا بیان کیا انہوں نے، اور وہ موضوع یہ تھا اعلیٰ حضرت کا غریبوں سے حسن سلوک۔ اچھا، آپ نے بڑی پیاری بات شروع میں کہہ دی کہ میں نے یہ سیکھا، اس سلسلے کی اس تقریر سے میں نے کیا سیکھا، اللہ، میں نے اپنے گھر جا کر کیا کیا۔
کہ اس میں اعلیٰ حضرت نے یہ جو ایک غریب کے یہاں دعوت پر گئے اور کس طرح غریبوں کا خیال، لیکن جو امام اہل سنت کی وصیت اس مبلغ نے بیان کی، پڑھی پہلے بھی تھی، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی وصیت میں لکھا کہ میرے فاتحہ میں جو غریبوں کو بلا کر کس طرح کھلایا جائے. اللہ. اچھا، اور جو اس کا مینیو تھا، اٹس امیزنگ، کہ دودھ کا جمع ہوا برف ہو، انار کا جوس ہو، بکرے کے گوشت کے شامی کباب ہوں. یعنی میں نے فیل کیا کہ امام اہل سنت کو اپنی لائف میں جو کچھ پسند تھا اعلیٰ حضرت نے وہ ساری چیزیں لکھ کر دی اور کہا یہ سب ہونا چاہیے. گرم پراٹھے ہوں، واٹ ایور، بہت خوبصورت. وہ تو سن کے ہی منہ میں پانی آ گیا تھا ہم نے بھی جب وہ مینیو سنا. اللہ اللہ. اچھا، تو ہوا کیا کہ اچھا پھر جو خوبصورت ترین بات کہ اس کے بعد غریبوں کو باعزت طریقے سے کھلایا جائے، انہیں جھڑکا نہ جائے، ان کو عزت سے کھلایا جائے. تو یہ میت کا کھانا ایک تو غریبوں تک پہنچے، اور ون آف دا یونیک. اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات اگر دعوت بھی ہے اور غریبوں کو بھی بلایا گیا ہے تو بدقسمتی سے یہ بھی منظر دیکھنے کے ملتا ہے کہ امیروں کے لیے، صاحب ثروت لوگوں کے لیے الگ دسترخوان بچتا ہے جس پر اعلیٰ کھانا ہوتا ہے، اور اگر غریب ملازمین وغیرہ تو ان کے لیے وہ نارمل سا کھانا بنا دیا جائے گا، چنے کا پلاؤ بنا دیا. اعلیٰ حضرت نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اچھا، میں جب گھر گیا، اتفاق دیکھیں، چلیں اس بہانے میری مرحومہ والدہ کا ذکر ہو جائے گا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. ہمارے گھر میں شریفہ جو ہوتا ہے پھل، اب شریفہ ہی کہتے ہیں جی، شریفہ ہی کہتے ہیں. میں اتفاق ہے بڑے دنوں بعد وہ شریفہ میں نے دیکھا تو مجھے دیکھتے ہی میری والدہ یاد آ گئی. اللہ کہ میری والدہ کو وہ بڑا پسند تھا اور میری والدہ مجھے کہا کرتی تھی یہ لے کر آؤ. تو میں نے اپنے بچوں کو کہا دیکھو اس بار ہم نے والدہ کے جو برسی منائیں گے نا تو ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ شریفے بھی تقسیم کریں گے، کیونکہ امی کو بڑا پسند تھا. پھر میں نے کہا کہ دیکھو، پھر میں نے اپنے بارے میں بھی کچھ بتایا. میں نے کہا، پھر میرے بیٹے مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، آج ہی میں نے سلسلے میں یہ سنا ہے، پہلے بھی سنا تھا، ریکال ہو جاتا ہے کہ جس کے انتقال کے بعد اچھا کھلانا سارا غریبوں کو. میں نے کہا ہم نے رشتہ داروں میں نہیں بانٹنا، یہ ہم لیں گے اور جہاں ٹھیلے کے باہر لوگ کھڑے ہوں گے نا، یہ کہ اب تو مجھے کل پتا چلا کہ 100 روپے کا ایک شریفہ ہو گیا ہے. اتنا مہنگا ہو گیا ہے، یعنی عام آدمی تو سوچ نہیں سکتا. تو میں نے نیت کی ایک اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کہ ہم ٹھیلے پہ جائیں گے اور جو لوگ کھڑے ہوں گے نہیں لے سک رہے ہوں گے وہیں بانٹ دیں گے اس کو. تو غریبوں تک پہنچے گا تو والدہ کی روح کو ایک ایصال ثواب ہوگا، ان کو خوشی ہوگی. یہ میں نے سیکھا کہ واقعی بہترین چیز غریبوں تک پہنچانی چاہیے، اور بالخصوص اگر میت کا ایصال ثواب ہے تو جو میت کو پسند تھا شرعاً جائز ہو تو اس کو تقسیم کرنے میں حرج نہیں. تو اسی کے اندر یہ خوشی داخل کی، یعنی ایک تو دنیا میں خوشیاں بانٹتے رہے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی وصیت کون سی ہے، کہ میرے جانے کے بعد بھی غریبوں کی عزت کرنا، انہیں دسترخوان پر بٹھا کر عزت سے کھلانا. اور میں یہ سمجھتا ہوں بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے کچھ اقدام ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار کے لیے نہیں ہوتے. اب ہم سب انسپائر ہو رہے ہیں نا، ہم سب سیکھ رہے ہیں. یعنی اعلیٰ حضرت کی وہ وصیت، اعلیٰ حضرت کا وہ غریبوں سے حسن سلوک یہ رہتی دنیا کے لیے میسج بن گیا کہ آپ نے بھی غریبوں کے ساتھ جب کھانا کھلانا ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بعضوں کا توجہ نہیں رہتی ہے. چلیں بھائی سارے آ جائیں، بیٹھ جائیں، کھانا کھا لیں. جس شخص کو آپ نے اس طرح بٹھایا ہے ہو سکتا ہے وہ فیل کرے کہ یار میں غریب ہوں. اگر آپ ان کو بھی اسی انداز سے بٹھائیں جس طرح مہمانوں کو بٹھاتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح پیش کریں. کھانا اور چیز ہے، عزت اور چیز ہے. کیا بات؟ اس عزت سے جو دل میں خوشی داخل ہوگی نا، اس کی جو دل سے دعا نکلنی ہے اس کا مزہ اور ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت کی جو آپ نے اشارتاً ذکر کیا، اور یقیناً یہاں یہ ذکر ہوا ہوگا کہ کس طرح وہ بچے نے مولانا صاحب کہ آپ ہمارے گھر آئیں گے، اور اعلیٰ حضرت نے وعدہ کر لیا اور ان کے گھر پہنچے تو وہ جو جھولی کے اندر دال ہے اور وہ جو مرچیں ہیں، اور امام اہل سنت کو یہ چیزیں طبعاً جو ہے وہ نہیں چلتی تھی. ہر بندے کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس سے وہ الرجک ہوتی ہے یا اس کو موافق نہیں ہوتی. مگر امام اہل سنت نے جس رغبت کے ساتھ وہ کھانا کھایا، باہر دالان میں بیٹھ کر، گھر کے اندر بھی انہوں نے نہیں بلایا کیونکہ اندر خاتون تھی اور پردے کا معاملہ تھا، وقت کے امام ہیں، اور گھر کے باہر گویا ایک دسترخوان بچھا کر کھلایا جا رہا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے جس رغبت سے کھایا، اور آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ حضور آپ یہ کھا رہے ہیں، فرمایا اگر ایسی دعوت بار بار ہوگی تو بار بار آئیں گے. تو یہ وہ انداز ہے غریبوں سے محبت کا. اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے سلمان بھائی، ایک بندہ ہے غریب اور وہ غریبوں کا خیال رکھتا ہے، اٹس ناٹ بگ ڈیل. یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے. اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت بڑے مالدار گھرانے کے تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جس کو اگر آج کے دور میں کہیں تو اس زمانے کے، ہمارے زمانے کے کروڑ پتی تھے. ان کی اپنی زمینیں تھیں، وہاں سے ان کو کافی ساری آمدنی ہوتی تھی. کون بندہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے جو ایصال ثواب کا کھانا ہو اس میں یہ لگژری کھانے کھلائے جائیں؟ اٹ مینس ماشاءاللہ ان کے پاس ٹھیک ٹھاک مال تھا اس دور میں، لیکن وہ ان کو راہ خدا میں اس طرح خرچ کرتے تھے. تو سیدی اعلیٰ حضرت کا اس طرح غریبوں کے ساتھ برتاؤ. تو یہاں یہ وہ بات بھی ملتی ہے کہ تکبر سے بچنا ہے. میسج کی بات ہو رہی، اور عبارت کے باوجود اللہ نے نوازا ہو اور پھر اس طرح بچ کر رہنا، پھر اس طرح جو ہے وہ عاجزی اختیار کرنا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. سب اس میں بھی دو باتیں ہیں.
میں یہ چاہوں گا اس پر بھی آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. ایک تو یہ ہے کہ غریبوں کا خیال کیجئے. غریب بھی تو حضور دو قسموں کا ہے نا. ایک غریب وہ ہے جو واقعی غریب ہے, اور ایک غریب وہ ہے جو غریب بنا ہوا ہے لیکن غریب ہے نہیں. اس کے بھی جو ہے وہ نظارے تجربے آپ نے تو شاید کوئی پتہ نہیں دیکھا ہو نہ دیکھا ہو. میں نے بہرحال ایسا بھیک مانگنے والا دیکھا ہے کہ جس کا تھیلا نوٹوں سے بھرا ہوا تھا. دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں, اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو آپ پروفیشنل فقیر کہتے ہیں جی تو بدتمیزی کرنے کی تو اس کے ساتھ بھی اجازت نہیں ہے نا. بالکل. دل توڑنے کی تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یہاں بات ہو رہی ہے نارمل مسلمانوں کے ساتھ اس نے سلوک. سبحان اللہ. یہ تو آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں. روڈ پہ مانگنے والے کتنے ہیں, ہمیں ان کو نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنا مزاج ہی نرم رکھنا چاہیے. ماشاءاللہ. چند لوگوں کی بنا پر ہم اپنے تمام ہی مسلمان بھائیوں کے ساتھ سخت رویہ اپنا لیں. ہم لوگوں کی اتنی انویسٹیگیشن میں نہ جائیں. ہمیں لگتا ہے کہ اگر کہیں ہم کھانا کھلانا چاہتے ہیں, ہم کسی کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہیں, تو ایسے علاقے موجود ہیں جہاں لوگ سفید پوش رہتے ہیں, غریب لوگ رہتے ہیں, اور ان کو پہنچائیں, ان سے بات چیت کریں. لیکن میں یہاں ایک دو چیزیں مکس ہو رہی ہیں اصل میں. بیسیکلی ایک تو ہے غریبوں کی مدد کرنا, جی, اور ایک ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. برتاؤ اچھا جو ہے صرف پیسوں سے نہیں ہوتا. شربت نہ دیں کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. ہم بات بھی تو اچھی کریں نا, ہم بات تو محبت سے کریں, انہیں وہ عزت فیل کروائیں, ان کو وہ رسپیکٹ دیں. پھر دیکھیں اب دعوت اسلامی کی تربیت ہے. نگران شورا کا ایک واقعہ یاد آ گیا, اور یہ بات شاید 20 سال کم از کم پرانی ہوگی, 15 سال تو کم از کم ہو گئے. ہم ایک بار افریقہ میں تھے اور کینیا کے شہر میں تھے. اچھا, ہمارے لیے بڑا پہلا اس طرح دورہ تھا. تو ہوا کیا کہ جیسے اجتماع ختم ہوا, نگران شورا کا بیان تھا. بہت سارے بلالی, ہم بلالی کہتے ہیں جن کو وہاں کے لوگ بلیک پیپل کہتے ہیں, افریقن کہتے ہیں, وہ بھی شامل تھے. جیسے اجتماع ختم ہوا تو دسترخوان لگا لنگر کے لیے. ہم بیٹھے تو نگران شورا کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست اپروچ دی ہے نا, بڑا فاسٹ ڈیسیشن لیتے ہیں ماشاءاللہ, اور یہ فیضان ہے امیر اہل سنت کا. میری توجہ نہیں گئی, حاجی صاحب نے فوراً نگران شورا, انہوں نے کہا وہ بلالی کہاں گئے سارے؟ ہمارے دسترخوان پہ ایک بھی بلالی نہیں. مسجد کے دسترخوان, مسجد کے باہر لنگر, یہ کوئی ولیمے کی دعوت نہیں تھی. تو ہوا کیا کہ انہوں نے کہا وہ باہر بیٹھے ہیں. یعنی وہاں کا عرف یہ تھا, اور اب بھی ہوگا, ایون مسلمان مسجدوں میں افریقن کو ساتھ بٹھا کر نہیں کھلاتے, ان کو الگ دسترخوان لگتا ہے اور ایشینز الگ بیٹھتے ہیں. نگران شورا نے کہا یہ کیا طریقہ ہے, سارے کھڑے ہو جائیں. جتنے ہمارے پاکستانی انڈین تھے ان سب کو کہا بھائی آپ مہربانی کریں, آپ کسی اور جگہ جائیں, میں ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. ان سارے بلالیوں کو نگران شورا نے اپنے دسترخوان پر بلایا. آپ یقین کریں ان کی آنکھوں میں جو نمی تھی, مجھے ایسا لگا کہ ان کو زندگی میں کبھی یہ اعزاز نہیں ملا تھا. یعنی ان کو اپنے ہاتھوں سے نگران شورا نے نوالے کھلائے, اور ہم نے جس طرح بیٹھ کے ان کے ساتھ جو بھی کیا. لیکن یہ واقعی یہ وہ والی بات تھی, کھانا ایکول تھا, کھانا ایک جیسا ہی تھا, مگر کریں بات لطف سے. وہ عزت جو ہے, وہ رسپیکٹ ہے, اس کی قیمت اور ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے اندر اچھا یہ چیزیں جو ہے نا پہلے تکلفاً کرنی پڑیں گی, لیکن اللہ کرے ہماری فطرت میں شامل ہو جائے نا, کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کر اپنی کثر شان نہ سمجھیں. مولانا امام حسن جو نواسہ رسول ہیں, ان کی سیرت میں ملتا ہے کہ وہ مکے کے فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی خیر خواہی میں شامل ہو جایا کرتے. ٹھیک ہے ان کا صدقے کا کھانا ہوتا, آپ کہتے ہیں میں آل رسول ہوں, تمہارے ساتھ یہ کھا نہیں سکتا, مگر بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ دسترخوان پر, پھر اپنے گھر بلا کر عالی شان ان کی دعوت کرتے. تو سیدی اعلیٰ حضرت کی سیرت سے اگر ہم آج کے سلسلے کا پہلا سبق یہ لیں, عاجزی ہو, انکساری ہو, مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے والا انداز, اور خاص کر غریبوں کے ساتھ بہت زبردست اس کی انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. سبحان اللہ. آپ حضور مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کرنے کی بات کر رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین گھروں میں سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے, آج سنڈے بھی ہے, اتوار بھی ہے, دیکھنے والے بھی شاید زیادہ ہوں گے, والے والیاں دونوں بھی ہو سکتے ہیں. یہاں کل مجھے ایک بات جاننے کو ملی کہ جو میرے لیے ایک بڑی یوں سمجھنے کہ ایک سٹرینج سی بات تھی, اجنبی بات تھی. اور وہ یہ تھی کہ ایک بچہ جو ہے, گھر کا فرد جو ہے, وہ بتا رہا تھا کہ میری امی اور جو ہے وہ جو ہمارے چچا ہیں, میری امی اور میرے ماموں, یعنی دونوں بہن بھائی, ان دونوں میں آپس میں جھگڑا ہے, اور 1 سال سے یہ دونوں آپس میں بات چیت یہ نہیں کر رہے. اچھا, پھر اس نے یہ بھی کہا بتانے والے نے کہ اگر کبھی راضی ہوتے بھی ہیں تو 2 دن بعد پھر جو ہے یہ آپس میں لڑ جاتے ہیں. تو یہ کیا فرمائیں گے حضور؟ ایک مطلب جسے دیکھیں گے والد ایک ہے, والدہ ماں جائے ہیں, بالکل, پھر بھی آپس میں اس طرح کی یہ معاملات گھروں میں چل رہے ہیں, بھائی بہن میں, پھپھو میں, اور مطلب رشتہ داروں کے اندر ایک عجیب معاملہ بنا ہوا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟
ایک چیز میں اور ایسے بڑی نوٹ کرتا ہوں میں، آج دل کی بات ہے، اس پر بھی میں چاہوں گا مدنی پھول عطا فرمائی دیں، کہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ بچوں کا اپنی خالہ کے ساتھ تو رویہ اچھا ہوتا ہے، پھپھو جو ہوتی ہے نا جی، اس کے ساتھ بعض اوقات جس طرح ایک ادب ایک احترام ہونا چاہیے پھپھو کے لیے تو بڑے محاورے بھی مشہور کر دیے گئے ہیں۔ اصل میں یہ والی اس کا سوال تو اس کی وجہ تو غالباً والدہ ہوتی ہے کہ وہ جو فیڈنگ ہے بچوں کے دماغ میں وہ خالہ کے لیے کچھ اور ہے اور پھپھو کے لیے کچھ اور ہے۔ بچہ تو بچہ ہی ہے نا، وہ جو ماں سے سنتا ہے کہ پھپھو ایسی ہے، پھپھو دیکھو یوں کرتی ہے، یہ بہت بڑی غلطی کرتی ہیں والدہ۔ بالکل اسی طرح والدہ کی ماں یعنی نانی کے لیے جذبات بعض اوقات اور ہوتے ہیں، اور والد صاحب کی ماں یعنی دادی کے لیے جذبات اور ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ماں کی فیڈنگ ہے۔ اگر ماں اپنی ساس کے فضائل بھی اپنے بچوں کے سامنے بیان کرے اور دادی کا ادب کا سمجھائے، کیونکہ دیکھیں یہ تھوڑے دنوں کی بات ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ بھی میرا ایک تجربے کی بات ہے، شاید بہت سو کو کام آ جائے، اور ایک آدھ بار ایسا ہوا بھی کہ بہت سارے اسلامی بھائی، 2-3 بار تو ہو چکا ہے کہ، اور پھر میں نے جب یہ چینل پر ایک بار کہا تھا تو مجھے اور بھی لوگوں نے کہا کہ آپ کی بات سے بہت تسلی ہو گئی۔ وہ یہ ہے کہ شادی کے جو شروع کے 5-6 سال ہیں نا، یہ واقعی تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، جن کی لڑائی جھگڑے اگر گھر میں چل بھی رہے نا، اگر کچھ لوگ پریشان ہیں، ایسے بھی ایک بار اسلام بھائی کہتے ہیں یار میں تو تنگ آ گیا ہوں، ساس بہو کے مسائل ہی حل نہیں ہو رہے، گھر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا شادی کو کتنا ٹائم ہوا؟ تو کہہ رہے ہیں یار 1-2 سال ہوئے۔ میں نے کہا 3 سال اور نکال لو۔ کہہ رہے ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میری بات سمجھ لیں، تو نکال لیجئے، کرنا کچھ نہیں، کوئی فیصلہ مت کر لینا۔ اس کے بعد وہ ملے کچھ عرصے بعد کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ایوری تھنگ از سالو، سب بہتر ہو گیا۔ تو اصل اس کا پرابلم یہ ہے کہ شروع میں سب لوگ نئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور جنگ کی تیاری کر کے پیچھے سے فیڈنگ ہوئی بھی ہوتی ہے، دبنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے، ماننا نہیں ہے، تو وہ جو معاملہ ہے نا وہ شروع میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہر گھر میں، تقریباً ہر گھر میں چھوٹا چھوٹا معاملہ شروع میں بہت چلا، بچے اللہ کی رحمت سے اگر ہو جاتے ہیں تو بچے کچھ بڑے ہو جاتے ہیں، بچوں کی وجہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور فیملی بھی سمجھ جاتی ہے کہ یہی میری ساس ہے، وہ بھی سمجھ جاتی ہے یہی میری بہو ہے، شوہر بھی یہی رہنا ہے، زندگی انہی کے ساتھ گزارنی ہے۔ نارملی 80%، کچھ گھروں میں بیچارے پرابلم کنٹینیو ہو جاتے ہیں تو معاملہ سالو ہو جاتا ہے، لیکن وہاں وہ غلطی کر جاتی ہیں والدائیں جو اپنی ساس یا اپنی جس کو آپ نند کہیں یا بچے کی پھپھو کہیں، اس کے لیے جو فیڈنگ دے دیتی ہیں وہ پھر بعد میں بھی دلوں میں رہ جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ والد کی والدہ ہے، شوہر کی والدہ ہے، اور بچوں کے والد کی والدہ ہے، بچوں کے والد کے والد ہیں، جتنا ادب سکھائیں گے یہی وہ ٹریننگ ہے جو آپ کی بچی کے اندر بھی منتقل ہوگی۔ اب رہی بات آپ نے اس سے پہلی جو بات کہی کہ جھگڑے، اصل میں یہ وہی علم دین سے دوری ہے سلمان بھائی۔ جتنے معافی کے فضائل بیان ہوئے ہیں، جتنے درگزر کے فضائل بیان ہوئے، اگر علم آ جائے نا انسان کو، اور بالخصوص جو صلہ رحمی کی فضیلتیں ہیں کہ بہن کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ رویہ کیا ہو، تو پھر انسان بڑی جلدی معاف کر لیتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو یہ بھی میں سمجھتا ہوں وہی والدین کی تربیت کا بھی معاملہ ہے، کچھ والدین ہی معاملہ ایسا خراب کر دیتے ہیں جو بات بات پہ لڑنا سکھا دیتے ہیں، دشمنی۔ اب میرے والد مثال کے طور پہ بچپن سے ہی دیکھتا رہا کہ والد والدہ فلاں گھروں میں جاتے ہی نہیں ہے، فلاں رشتہ داروں سے بات ہی نہیں کرتے ہیں، تو یہ وہ انڈیلیبریٹلی غیر دانستہ تربیت ہے بچے کی کہ تمہیں بھی جو برا لگے اس سے بات نہیں کرنا، تمہیں بھی جس سے لڑائی ہو جائے اس کے گھر نہیں جانا، کیونکہ والدہ بچے کبھی گئی نہیں زندگی میں پھپھو کے گھر، تو کبھی گئی نہیں اس رشتہ دار کے گھر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی ملنسار بنے، خاندان میں محبتیں رہیں، تو پہلے آپ نے دشمنیاں ختم کرنی ہوں گی، پہلے آپ نے درگزر سے کام لینا ہوگا۔ بچے دیکھیں کہ میری والدہ کو اتنی بری بات کسی نے کہی مگر والدہ نے پھر گھر آ کے کہا کہ کوئی بات نہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور یہی بچوں کی بھی تربیت ہونی ہے۔ والد کا بھی یہی انداز ہو کہ ہمارے یہاں تو اسکول میں بچہ کسی سے مار کھا کے آ جائے تو کہتے کمال ہو گیا، مار کھا کے آ گیا، تم نے کل جا کے سیدھا کر کے آنا ہے۔ آپ خود اس کو بدمعاش بنا رہے ہیں، خود مار دھاڑ کی اس کو پریکٹس کروا رہے ہیں۔ تو خیر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن واقعی ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے ماشاءاللہ۔ موضوع سے حضور ہم اس موضوع کو کنکلوژن کر ہی دیا آپ نے، اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے، یہ مدنی پھول سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا بھی ذہن بنتا رہے گا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا عمل کی توفیق بھی ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ سگیری آپ نے ماشاءاللہ یہ قصیدہ درود بھی ریکارڈ کروایا ہے، کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، اور سلام رضا بھی ریکارڈ کروایا ہے آپ نے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا کچھ اس کے احوال اور
رودات جو ہے اس کی سنائیں آپ. ریکارڈنگ کے تو ظاہر سی بات ہے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، لیکن آپ کی کیا کیفیات اور کیا مطلب جذبات رہے اور کس طریقے سے آپ نے اس کو ریکارڈ کروایا ہے، کچھ بتائیں. ناظرین کو بھی جذبہ ملے گا انشاءاللہ، اس کو سنیں گے تو کیا فائدہ ملے گا سننے والوں کو، یہ بھی بتائیں. ماشاءاللہ عارف بھائی نے بھی کئی سلسلوں میں ہمارے ساتھ شرکت کی ہے. اتفاق ہے کل پرسوں ہی ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے تھے، جیسے اسٹوڈیو میں ہم ریکارڈنگ کرتے تھے تو جتنے ہمارے ساتھ ٹیم ہوتی تھی نا، حالانکہ ہم نے نارملی یہ ریکارڈنگ رات 1 بجے 2 بجے کبھی کبھی 3 بجے بھی کی ہے، تو وہ سب یہی مطلب سب کی فیلنگز یہ ہیں کہ ہم نے بڑے سلسلے اللہ کی رحمت سے ریکارڈ کیے ہیں، مگر نغمات رضا یہ وہ سلسلہ ہوتا تھا کہ میں کہیں بیان کر کے آیا ہوں، مشورہ کر کے آیا ہوں، کیمرہ مین بھی ظاہر تھک چکے ہیں، رات 2 بج گئے، ہمارے ڈائریکٹر سارے کے سارے جب ہم سلسلہ کر کے کھڑے ہوتے تھے نا تو فریش ہو جاتے تھے، طبیعت ہری بھری ہو چکی ہوتی تھی. اور یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا خاصہ ہے، اور خود اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب میں تھک جاتا تھا یا جب میں فریش ہونے کا ارادہ کرتا تھا تب میں نبی پاک کی جو ہے نا شان بیان کرنا شروع کرتا تھا. یعنی اعلیٰ حضرت نے اپنی گویا فریشنس کے لینے کے لیے وہ نسیم طیبہ کے جھونکے لینے کے لیے کلام لکھا، اور بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، یعنی یہ وہ فیلنگز تھی اعلیٰ حضرت کی. تو الحمدللہ آج بھی اگر آپ یہ بالکل ہم نے نوٹ کیا ہے کہ جب بھی کلام رضا پڑھیں، جب بھی کلام رضا سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ فریشنس فیل کریں گے، آپ اپنے آپ کو لائٹر موڈ میں فیل کریں گے اور واقعی کسی اور جگہ پہنچ جائیں گے. اور خاص طور پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ اعلیٰ حضرت کو وہ جس کو کہتے ہیں نا قبولیت کی دلیل ہے ہمارے سامنے. میں نے افریقنز کو جن کو اردو نہیں آتی ان کو پڑھتے دیکھا ہے، میں نے عربیوں کو پڑھتے دیکھا ہے جن کو عربی، میں نے خود عربی محفل میں مصطفیٰ جان میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ دیکھیں یہ ہے قبولیت اللہ تعالیٰ نے کن کن کی زبان پر جاری کیا. اور شاید یہ مبالغہ نہ ہوگا کہ ساری کائنات میں اذان کے بعد مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ نغمہ گنگنایا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو یہ وہ کلام ہے سبحان اللہ. اور اس کی تو اللہ اکبر، اب یہ آپ نے موضوع ایسا چھیڑ دیا ہے کہ صرف اس سلام پر ہی بات کریں تو کس باریکی سے نبی پاک کی شان بیان کی ہے، اصحاب کو بیان کیا ہے، خاندان نبوت کو بیان کیا ہے، انبیاء کا ذکر کیا ہے، پھر نبی پاک کے مبارک اعضاء کا ذکر کیا ہے، پیارے آقا کے عشرہ مبشرہ صحابہ کو الگ ذکر کیا ہے، پھر مزید صحابہ کو الگ ذکر کیا ہے. اٹس امیزنگ. میں نے بچپن سے صلاۃ والسلام تو سن رہے تھے، لیکن حضور کے لعاب دہن مبارک کا ذکر، لعاب دہن پھر زبان کی قدرت، وہ دہن کا ذکر الگ ہے. یعنی صرف میں سمجھتا ہوں کہ لبوں سے لے کر اس منہ مبارک کو اگر دیکھیں تو کتنے اشعار ہیں. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام ہے. پھر نبی پاک کے لعاب کا ذکر ہے جس کھاری کنویں شیر آئے جہاں بنے، جلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. اب یعنی اب سوچیں پیار، یعنی اتنا ڈوب کے وہ کلام لکھا ہے. اور وہ آپ والی بات ہے کہ ایک تو پڑھنا تھا، سننا تھا، لیکن جب اس کو بیان کرنا تھا، جب اس کو سمجھانا تھا تو اس کو بہت ڈیپلی پڑھا. اور یقین کریں سیدی اعلیٰ حضرت کو جس نے جتنا ڈیپلی پڑھا، جتنا غور سے پڑھا، وہ اتنا ان کا دیوانہ ہو گیا. جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا. واہ واہ واہ. تو اعلیٰ حضرت کی کیا. پھر کعبے کے بدر الدجا، اس کا ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ اسلوب جو ہے وہ بہت سارے ناظرین کو نہیں پتہ. جب اس کو سنیں گے انشاءاللہ نغمات رضا میں بھی کہ یہ حروف تہجی کی ترتیب سے اشعار لکھنا ہے، الف سے اشعار، پھر با پہ ختم ہونا، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ یعنی الف با تا سا پوری حروف تہجی کے تحت اشعار لکھنا اور وہ ایک لڑی کے طرح پرونا. سبحان اللہ. اور کیا خوبصورت ترنم فیل ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ لہریں بہ رہی ہیں اور آپ بھی ان نغموں کے ساتھ گنگناتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ایک بالکل انسان جو ہے وہ اس کے اندر بڑا زبردست یوں سمجھے کہ محو ہو جاتا ہے. تو کلام رضا کی تو کیا بات ہے. یعنی اب آپ نے بات چھیڑ دی ہے تو اعلیٰ حضرت کی سیرت سے ایک میسج ضرور ہے کہ زندگی تراوٹ کے بغیر، زندگی عشق کے بغیر، زندگی جس کو آپ دوسرے لفظوں میں کہیں اس موج کے بغیر کچھ نہیں ہے، کہ آپ کی زندگی میں خشکی نہیں ہونی چاہیے. سیدی اعلیٰ حضرت جیسا علم کا پہاڑ ہے جو ساری زندگی کتابوں کے اندر گزارتا رہا، لیکن جب اس پورے دن میں جب تھکن غالب ہوتی تو اب ذکر مصطفیٰ کی جو ہے وہ طرف کس خوبصورت سے قلم اٹھاتے. بلکہ اعلیٰ حضرت کے تو فتاوے بھی ذکر مصطفیٰ ہیں، آپ کی ہر سنت پر ادا سنت مصطفیٰ ہے. لیکن اس کے بعد جو نبی پاک کا جس انداز سے آپ ذکر کرتے ہیں، ایک ہی شعر اعلیٰ حضرت کا اتنا پرومیننٹ ہے اور اتنا زبردست ہے. بلکہ اگر کوئی غم میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، وہ شعر کو غور کر لیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں. یعنی یہ ایسا نہیں ہے صرف کہہ دیا گیا ہے، آپ فیل کر لیں گے. جب آپ واقعی نبی پاک کی یاد میں ہے نا تو آپ دنیا کے غموں سے آزاد ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو،
جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. اس پہ پورا سلسلہ کیا ہم نے, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا. یہ 100% ہے, 100% ہے. آپ جب نبی پاک کی یاد میں رو رہے ہیں نا, یا جب مدینے کی یاد میں تڑپ رہے ہیں, ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم آپ دنیا کے کسی غم میں نہیں ہیں, آپ کہیں اور ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی کی مجلس آئی نے ایک زبردست اپلیکیشن جو ہے یہ بھی جاری کی ہے. وہ اپلیکیشن کیا ہے, آئیے اس کا تشہیری مدنی ملسہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. کلام اعلیٰ حضرت موبائل ایپلیکیشن جس میں آپ کے لیے ہدایت بخشش اپنے حسن ذوق کے مطابق نغمات رضا یعنی ہدایت بخشش سے اپنے پسندیدہ کلام منتخب کیجیے اور شیئرنگ کے ذریعے خوشبوئے رضا کو عام کیجیے. ایک کلام مختلف شناخواؤں کی آواز میں اور ان کی آڈیوز اور ویڈیوز آپ کے ذوق سماعت کے لیے. گلدستہ کلام رضا میں حروف تہجی کی فہرست سے اپنا پسندیدہ کلام اور منتخب اشعار تلاش کیجیے. کلام اعلیٰ حضرت سے کوئی مطلوب لفظ سرچ کیجیے اور سرچ کے رزلٹ سے مطلوبہ کلام کا انتخاب کیجیے. نغمات رضا سے بھرپور منفرد ایپ کو ابھی پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجیے. میرے رضا چلیں جی ماشاءاللہ. یہ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا ہے تشہیری مدنی گلدستہ, اور یہ اپلیکیشن موبائل میں جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس سے اکتساب فیض بھی کریں, اس کو جو ہے یوٹیلائز بھی کریں, استعمال بھی کریں. انشاءاللہ جب یہ کلام سنیں گے تو انشاءاللہ حضور کی نعت شریف سننے سے دل میں محبت مصطفیٰ بھی پیدا ہوگی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اضافہ بھی ہوگا. حافظ صاحب, یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دل میں عشق رسول بڑھانے کے لیے بندے کو چاہیے کہ خوش الہان نعت خان کا کلام سنے, اور پھر کلام اگر امام کا کلام سنے تو پھر اس کی تو بات ہی کیا ہے. سبحان اللہ. بالکل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کا عشق پیدا کرنے کے جو اسباب ہیں, جو طریقے ہیں, ان میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو سننا, آپ کے کمالات کو پڑھنا, مطالعہ کرنا, آپ کی سیرت, اور یہ بزرگان دین نے اس طرح کے مختلف طریقے جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان بھی یہ بات موجود تھی کہ وہ اپنے بچوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان فرمایا کرتے. سبحان اللہ. میں ایک صحابیہ کے حالات پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ, یہ چھوٹے سے مدنی منع تھے, والدہ ان کو اپنے گھٹنے پر لٹاتی تھیں اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان فرمایا کرتی تھیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے تھے. اور پھر وہ بچے, وہ صحابہ کرام علیہ مردوان بڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا کرنے والے, آپ پر جان نثار کرنے والے, آپ کے لیے اپنا سب کچھ فدا کر دینے والے, ان کی سیرت کے اندر ایسے بے شمار واقعات ہیں. تو اللہ والوں کا یہ مبارک انداز رہا ہے یقیناً, اور اس کے اندر کلام اور پھر وہ کلام امام ہو تو اس کی کیا بات ہے. تو یقیناً یہ سعادت مندوں کا طریقہ ہے اور ہمیں اس کو اپنانا چاہیے. اور الحمدللہ رب العالمین, جیسے کہ ابھی یہ ایپ دکھائی گئی تو یہ دعوت اسلامی کا بڑا فضل ہے, کرم ہے. اب مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے مجھے تو نعتیں یاد نہیں ہیں, تو یہ الحمدللہ رب العالمین بہترین طریقہ ہے. آپ سمجھیں بھی, پڑھیں بھی, سنیں بھی, اپنے بچوں کو سنائیں بھی, حضور کی محبت کے اندر وقت گزرے گا انشاءاللہ الرحمن. ماشاءاللہ. یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین, فائدے کی بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی اپلیکیشن پلے سٹور سے آپ اگر اس کو لے رہے ہیں اپلیکیشن, تو دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشن ہوگی اس کے نیچے لکھا ہوگا IT ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی. آپ کی دعوت اسلامی نے جس اپلیکیشن کا اجرا کیا ہے, تو جب آپ نام لکھیں گے, جیسے میں نے کلام اعلیٰ حضرت یہ لکھا ہے, تو اس میں IT ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی کے نیچے لکھا ہوا ہے, تو اس کو آپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس کو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں. نغمات رضا کا تشہیری مدنی گلدستہ, آگے یہ بھی دیکھیے. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں, کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں واہ منقار ہے. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات
रजा से बोसता। 7 साला उर्स आला हजरत के यादगार मौके पर मकतबतुल मदीना पेश करने जा रहा है पहली बार नगमात रजा मेमोरी कार्ड और USB। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत का ये कलाम एक जबान में नहीं, 2 जबानों में भी नहीं, 3 जबानों में भी नहीं, बल्कि ये कलाम 4 जबानों में लिखा गया। बस जिसमें आप देख सकेंगे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान के मशहूर नातिया मजमुआ हदायत के बख्शिश के तकरीबन तमाम कलाम जो मदनी चैनल के सिलसिले नगमात रजा में पढ़े गए। ज़मीनो ज़मान सोना जंगल रात अंधेरी और इन अशार की तशरीह मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी की ज़बानी। पढ़ ए मोहम्मद करी हो अहमद करीब आ सरवरे मुमज्जद निसार जाऊं ये क्या निदा थी ये क्या समा था ये क्या मजे थे। करी से मुराद करीब होना, सरवरे मुमज्जद बुजुर्गी वाले सरदार, निदा आवाज। ये क्या निदा थी ये क्या समा था ये क्या मजे थे। एक ही शेर में नबी की आल और उसी शेर में चारों सहाबा खुलफाए राशिदीन की शान किस प्यारे अंदाज में मेरे रजा ने बयान की है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कादिर मुतलक यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कुदरत रखने वाले बंदे हैं। रब ने आपको इख्तियारात और ताकत अता फरमाई है। सैयदी गौसे आजम का मर्तबा कोई क्या बयान कर सकता है। बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिल भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर जीलानी। शाह बरकात बरकात पेशीनिया नौ बहारे तरीकत पे लाखों सलाम। यहाँ पर पेशीनिया से मुराद पहले बुजुर्ग, नौ बहार कहते हैं नई रौनक को। सुभान अल्लाह, अपने मशाइख उज़्ज़ाम जो आला हजरत के अपने मशाइख थे, तरीकत के मैदान में जो उन्होंने रौनक लगाई उस पर लाखों सलाम। तो जल्दी कीजिए नगमात रजा मेमोरी कार्ड और USB अपनी करीबी मकतबतुल मदीना की किसी भी शाख से हदियतन तलब फरमाएं। माशाअल्लाह। चलिए जी, आज ये इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये मेमोरी कार्ड भी और USB भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको मकतबतुल मदीना से अवेलेबल होगी। इसको लें और इसको अपने मोबाइल में लगाएं। लोग जो है अपने मोबाइल में पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखते हैं और फिर वो बच्चे भी वही कुछ देखते हैं, तो इसके क्या खतरात और क्या नुकसानात हो सकते हैं हर ज़ी शऊर इससे बाखबर है। कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। तो हमारे सिस्टम में हमारे मोबाइल में वही वो कि जो होना चाहिए, अल्लाह ताला का जिक्र हो, अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, तो जो भी लेगा इसको सुनेगा। बच्चा उठा रहा है, घर वाले ले रहे हैं, तो जो इसमें है वही इसमें से बाहर आएगा। तो इंशाल्लाह ये जिक्र खैर बाहर आएगा तो फिर अपने साथ बहारें भी लाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। जिस बच्चे की परवरिश शुरू से ही अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनते हुए होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, इस अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि उसे इसकी बरक़ात भी नसीब होंगी। यहाँ एक और बात भी मदनी चैनल के नाज़रीन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज करता चलूं, और वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना ने
امام اہل سنت کے 100 سالہ عرس کے سلسلے میں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعات پر 20% آف ڈسکاؤنٹ جو ہے یہ رکھا ہے. الحمدللہ پاکستان کے جو ہے وہ رہنے والے اس سے اکتساب فیض کر سکتے ہیں. سیدی یہ جو انداز ہے، ایک تو پہلے مکتبۃ المدینہ کی جو کتابیں ہیں ان کی قیمت کوئی ایسی نہیں جس طرح تجارتی بنیاد پر شائع ہونے والی کتابوں کی قیمت ہوتی ہے، اور پھر اس میں بھی 20% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کر کے دے رہے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ اصل مقصود علم پہنچانا ہے، گھر گھر پیغام پہنچانا ہے. مکتبۃ المدینہ کو کمانے کے لیے تو بنایا نہیں گیا. مطلب دنیا کے کسی بھی مکتبے سے اگر ہمارے مکتبے کی کتابوں کو، پروڈکٹس کو کمپیئر کریں تو وہ پہلے ہی سستی ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ کتنی بڑی ضخیم کتاب، یہ تو ماشاءاللہ کتاب لکھنے والوں میں سے اور شعبے سے تعلق رکھتے ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ بعض اوقات جو کتاب ہم 200-300-400 میں خرید رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہوتے ہیں. ایسی بات ہے، اتنے زبردست سٹاف لگتا ہے. لیکن وہ کتاب آپ صرف ایک بات نوٹ کر لیں آپ کہ 10 مرتبہ وہ کتاب جو ہے وہ پروف کے یوں سمجھ لیں کہ اس میں سے مرحلے سے گزرتی ہے. 10 مرتبہ تقریباً اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، غلطی تو نہیں کوئی رہے گی اس کے اندر. اب یہ اتنی بڑی کتاب اگر مدینہ العلمیہ نے لکھی، مکتبے نے چھاپی، میں نہیں سمجھتا دنیا میں ایسی کوئی مثال ہوگی کہ جس دن یہ کتاب مکتبے پر موجود ہے اسی دن وہ ویب سائٹ پر فری ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی موجود ہے. یعنی یہ کتنی بڑی دین کی خدمت ہے. آپ کو اگر کمانا ہوتا تو آپ کم از کم 4 مہینے کا تو ٹارگٹ رکھتے نا کہ پہلے 1-2 لاکھ کتابیں بک جائیں، ہمارا کاسٹ کور ہو جائے. مقصود یہ کہ وہ آج ہی سب پڑھ لیں. امین نصر فرماتے ہیں میرا جی چاہتا میں گھول کے تمہیں علم پڑھا دوں. یعنی یہاں مقصود یہ ہے ہی نہیں کہ پیسے کمانا ہے. آپ نے فوراً PDF پہ دے دیا. اب یہ جو نغمات رضا ہے اس کا میموری کارڈ بھی جو آلموسٹ کاسٹ ہے اس کے قریب ہی میں نے کیونکہ ہم نے مشورہ کر کے اس کی قیمت ڈیسائیڈ کی تھی کہ بھئی کتنے کا پرچیز ہوگا، کیا ہوگا. اس کے باوجود بھی یہ نغمات رضا پورا کا پورا آ گیا ہوگا یا اگلے 1-2 دنوں میں یہ ویب سائٹ پر بھی موجود ہوگا. اگر آپ میموری کارڈ بھی نہیں خریدنا چاہتے تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں فری میں اپنے موبائل، بس سن لیں، پڑھ لیں، سیکھ لیں. یہ مقصود ہے. یہ دعوت اسلامی کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیضان نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. امیر سنت کا وہ مبارک شعر بھی ہے نا کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. اللہ ہمیں اس شعر کا فیضان نصیب فرمائے. سیدی امام اہل سنت کی زندگی کو اگر دیکھا جائے حافظ صاحب تو امام اہل سنت کی زندگی سے ایک اور بات بھی بڑے واضح انداز میں سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹائم کو درست یوٹیلائز کیا ہے. آپ نے اپنے وقت کا درست استعمال کیا ہے. وقت آپ نے ضائع نہیں کیا، اور اس کی برکتیں آپ دیکھیں کہ آج ہم 100 سال تو آپ کے عرس کو جو ہے وہ ہو چکے، آپ کی خدمات کو ظاہر سی بات ہے 100 سال سے زیادہ ہو چکے، لیکن آج ہم اتنے عرصے بعد بھی تقریباً 1 صدی بعد بھی بیٹھے ہوئے ان کی خدمات کو، ان کے جو علمی کارنامے ہیں ان کو بیان کرنے. کیا فرمائیں گے آپ ٹائم کی یوٹیلائزیشن کے حوالے سے؟ جی یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر، اور جو وقت کے قدردان ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے بالخصوص جن کی تربیت میں اور جنہیں حقیقی معنوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیار ہے کہ جو میں اگر امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، میرے ذریعے اگر کسی ایک کی اصلاح ممکن ہے تو اللہ والوں کی سب سے بڑی جو ہے وہ ایک یعنی ان کی نظر میں جو اہمیت ہوا کرتی تھی وہ اسی بات کی ہوا کرتی تھی، میرے وقت کی وجہ سے، میرے کلام کی وجہ سے، میری کسی کوشش کی وجہ سے اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے تو مجھے وہ کرنا چاہیے. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت طیبہ فتاوی رضویہ جا بجا ایسے جو ہے وہ آپ کو اعلیٰ حضرت کی سیرت میں ایسے واقعات ملیں گے، ایسے مواقع ملیں گے کہ ایک شخص آپ سے شریف فتویٰ جو ہے، شریف مسئلہ پوچھتا ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جائز ناجائز بات کہہ کے بات ختم کر سکتے تھے، آپ نے شرعی مسئلہ جو تھا شریعت کی بات وہ بتائی. اب اس بندے کا فائدہ کس بات کے اندر ہے؟ اس کو شریعت کے اندر یعنی ایک آپشن موجود تھا. اگر آپ یہ کرنا چاہیں، مثال کے طور پر ایک شخص نے کہا کہ جی وہ ایک آدمی ہے، اس کی زمین میں کسی شخص کو دفن کر دیا گیا ہے بغیر اس کی اجازت کے. آیا یہ درست ہے یا نادرست ہے؟ کیا مسئلہ ہے اس کے بارے میں؟ جو شرعی حکم تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے وہ ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اب
جب ایک کام غلط ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا ازالہ یوں بھی کیا جا سکتا تھا کہ جی وہ اس کو وہاں سے نکلوا دیتا، وہ تدفین جو ہے اس کو باطل قرار دے دیا جاتا، لیکن امام اہل سنت نے حکم شرعی بیان فرمانے کے بعد کچھ مدنی پھول ایسے عطا فرمائے، فرمایا مومن جو ہوتا ہے نا وہ اپنے مسلمان بھائی کا بھلا سوچتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور اس پر پھر فضائل اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہیں وہ آپ نے ذکر فرمائی، اس کا ایسا ذہن بنا دیا کہ حکم شرعی یہ ہے، لیکن اگر اس پر عمل کرو گے نا یہ فضیلت والی بات ہے، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیے اس کے اندر یہ اپنے وقت کا استعمال بھی ہے، مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی ہے، اور وہ جو میت ہے اس کے ساتھ خیر خواہی بھی ہے کہ اس کی پردہ پوشی بھی رہے، اس کی اگر کوئی بری کنڈیشن ہے، بری حالت ہے، وہ لوگوں پر آشکار بھی نہ ہو اور لوگ اس کے خلاف کوئی اس طرح کی باتیں بھی نہ کریں۔ تو امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی کی سیرت طیبہ اور یہ درس، یہ سبق، یہ اخلاص اگر ہم امام اہل سنت کے بعد آپ کے خلفاء، آپ کے جو متبعین ہیں اور آپ کی ذات سے جو محبت کرنے والے ہیں، اگر ہم ان کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں امام اہل سنت کا فیضان نظر آتا ہے۔ آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی سیرت کو دیکھیے، آپ اپنے آرام کا، وقت کا، یعنی امت مصطفیٰ کو کوئی کتاب، کوئی رسالہ دینے کے لیے کچھ تحریر کرنا ہے، اپنا گھر بار، اپنا چین، آرام، سکون، آل اولاد سب سے دور کس لیے جا رہے ہیں؟ تاکہ میں امت کی کوئی خیر خواہی اور بھلائی کر سکوں۔ رسالہ، اور پھر جب تشریف لاتے ہیں کوئی رسالہ ہے، کوئی کتاب ہے، اور اس طرح کے جو ہے وہ معاملات ہیں، اور پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کے فیضان سے الحمدللہ رب العالمین جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فیضان ہے، اور اس پر باقاعدہ کتابیں موجود ہیں کہ جن علماء نے اپنے وقت کا استعمال بہترین انداز میں کیا اور جنہوں نے قربانیاں دیں، اپنا آرام، چین، سکون، راتوں کی نیندیں جنہوں نے قربان کی دین متین کی خدمت کی خاطر۔ اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے جو مرکزی مجلس شورا کے جو اراکین ہیں، ہر ایک کا خدمت کا اپنا انداز ہے الحمدللہ رب العالمین۔ نگران شورا ہوں، وہ ٹف جدول اور وہ دین متین کی خدمت کے لیے راتوں کو جاگنا اور اسلامی بھائیوں کی خیر خواہی کرنا، اور یہ سلسلہ الحمدللہ رب العالمین آگے ذمہ داران میں بھی نظر آتا ہے۔ اور قبلہ نگران جو ہمارے حاجی عبداللبیب بھائی ہیں، ان کی سیرت طیبہ میں بھی میرا جی چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے اللہ کریم نے دین متین کی ان سے خدمت لی ہے، آپ دیکھیں سفر بہت بڑا جو سفر مشکل کام ہے، مشکل کام ہے، اس من العذاب کہا گیا، عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اس پر تو نص موجود ہے۔ اچھا، پھر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، اور پھر سوچ ہے۔ آپ دیکھیے، ورنہ لوگ وقت پاس کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے پتہ نہیں کیسے اچھا، اگر قطع نظر اس کے کہ کسی گناہ میں نہیں پڑتا بندہ، فضولیات میں پڑ جائیں گے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، لیکن الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک تعالی نے امیر اہل سنت کے صدقے میں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے صدقے میں وہ فیضان عطا کیا ہے۔ راتوں کو جاگ کے کیا کر رہے ہیں؟ لوگ سو رہے ہیں اور آپ نغمات رضا ریکارڈ کروا رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، آپ کیا کریں؟ ترجمہ قرآن ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ قرآن یہاں مجھے وہ آیت مبارکہ یاد آ رہی ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی برکتیں اور بہاریں نصیب فرمائے۔ آپ کا جو کوسچن ہے نا، یہ بڑا ہی یوں سمجھیے کہ اس وقت اس معاشرے میں اس کو بڑی اہمیت ہے، میں یہاں اس سے آگے ایک چیز ایڈ کرنے لگا تھا، آپ کی طرف ہی آنے والا تھا کہ اس میں سیدی یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ بیچارے جس کو موبائل کی عادت پڑ چکی ہے اور یہ ایک نشے کی سی صورت اختیار کر چکی ہے، ہر وقت بندہ موبائل میں ہی ہے، وہ کیا کرے بیچارہ؟ اب آپ دیکھیں، آپ فضائل بتا رہے ہیں، امام اہل سنت کا ذکر خیر کر رہے ہیں، آپ بھی اپنا بتا رہے ہیں سب کچھ، لیکن جس بندے کو یہ عادت پڑ گئی ہے موبائل کی اور موبائل میں پھر اوپر گیمز کی، وہ بیچارہ کیا کرے؟ وہ اب تو اپلیکیشن ایسی آ گئی ہیں کہ اب موبائل کمپنیوں نے بنا دی اپلیکیشن کہ جیسے ہی آپ موبائل کھولیں گے تو وہ بتا دے گا کہ آپ نے اب تک کتنے گھنٹے پروڈکٹیوٹی پہ صرف کیے ہیں اور کتنے گھنٹے سوشل میڈیا پہ صرف کیے ہیں۔ خود ہی موبائل بتاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کتنا وقت کسی چیز کو سیکھنے میں گزار رہے ہیں اور کتنا ویسے ہی ضائع کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ واقعی، میں بھی پچھلے دنوں ایک بچے کا مسئلہ تھا، ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کر گئے، یہ موبائل کا اتنا اس کے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا تھا کہ وہ کچھ کھانا بھی بغیر موبائل کے نہیں کھا سکتے تھے، موبائل دیکھے بغیر کھانا نہیں، ان کو کھانا کھلانا پڑے تو کوئی موبائل پہ چیز دکھائیں گے تو کھانا کھائیں گے۔
تو اب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جس طرح کوکین کا نشہ ہے، جس طرح افیون کا نشہ ہے، جس طرح بالکل یہ موبائل کا نشہ ہو گیا ہے، اور یہ وہی جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جب ٹائم مینجمنٹ کی بات کریں، یہ ٹائم کلر ہے. اگر تو اس سے ٹائم آپ اچھا گزار رہے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں، یا واقعی کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، یا دنیا کا بھی کر رہے ہیں، اگر آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں چلے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ٹائم بہت زیادہ اس پہ ضائع ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سیدی اعلیٰ حضرت لوگ ٹائم مینجمنٹ پر آج کل کورسز کرتے ہیں، آج کل بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں، الٹا فیس دیکھ کر سیکھنے جاتے ہیں کہ ہمارا ٹائم کیسے مینج ہو. میں سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت کی زندگی کے گھنٹے لکھیں، 68 ایئرز تقریباً اعلیٰ حضرت کی حیات طیبہ ہے، 68 سال کے دن لکھ لیں، گھنٹے لکھ لیں، منٹ لکھ لیں، اور اعلیٰ حضرت کے کاموں کو لکھ لیں. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ 200-300 سال میں تو ہو سکتے ہیں، یہ 68 سال میں تو نہیں ہو سکتے. اچھا، اس میں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص عطا ہے کہ اتنے، یعنی اعلیٰ حضرت کی زندگی میں اتنے علوم سیکھنا یہ بظاہر پاسبل نہیں ہے. ایسے عقل نہیں مانتی کہ ایک بندے نے، دیکھیں ماسٹرز کی جو ڈگری ہوتی ہے، کسی چیز میں اتھارٹی بننا ہوتا ہے. آپ نے دنیا میں کئی لوگوں سے آپ ملے ہوں گے جو ورلڈ کلاس جینیس ہوتے ہیں نا، وہ بھی 2-3 علوم میں ہی پی ایچ ڈی یا ماسٹر کر سکتے ہیں. اتھارٹی بندہ ایک آدھی فیلڈ میں ہی بنتا ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ انجینئر نہیں بن سکتا. انجینئر ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، اور جناب اس کے بعد وہ بہت بڑا دوسرے بھی فیلڈ میں بہت ماہر ہے، کنسٹرکشن انجینئر بھی ہے، تو کیمیکل انجینئر بھی ہے، تو یہ بھی ہے، تو وہ بھی ہے. یہ بہت مشکل ہے ایک فیلڈ میں بندہ ماہر ہو جائے، 2 میں ہو جائے. سیدی اعلیٰ حضرت پر تو آج تک یہی بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی کہ اعلیٰ حضرت کتنی چیزوں میں ماہر تھے. اچھا، ایک ہوتا ہے جواب دینا. عدنان بھائی، آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ وہ صرف ایک جملے میں بھی جواب دے سکتے تھے. اعلیٰ حضرت نے پورے جو رسالے تحریر کیے، وہ رسالوں کی گہرائی اتنی ہے کہ ان رسالوں پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ کوئی اٹھاتا ہے، اس پر تحقیق کرتا ہے، تو وہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہو جاتا ہے. تو اس شخصیت کے علم کا عالم کیا ہوگا. یعنی اعلیٰ حضرت اتنی گہرائی میں وہ علم عطا فرماتے تھے اور ان کے پاس موجود تھا. تو یہ کیسے ممکن ہوا ودن 68 ایئرز اتنے ساری نالج حاصل کرنا، پھر اتنا سارا علم ڈیلیور کرنا. میرے پاس ہے بہت کچھ، میں بتا نہیں سکا لوگوں کو. اعلیٰ حضرت نے ڈیلیور اتنا کیا ہے کہ ان کی کتابوں پہ شرح لکھی جا رہی ہے ابھی تک. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ان تمام چیزوں کے ساتھ کتابوں پر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، ایک رسالے پر کتاب پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. اچھا، پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صرف اسی پہ بس نہیں کیا، ترجمہ قرآن کیا. ترجمہ قرآن بھی کیسا کیا کہ جس پر آج بھی علماء حیران ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد شاعری کے میدان میں بھی وہ کام کر گئے. آج تک ہم نغمات رضا اور شرح 100 سال بعد بھی سیکھنے کی کوشش ہی کر رہے ہیں نا. تو انبلیویبل پرسنالٹی ہے. یعنی اعلیٰ حضرت نے ایسا لگتا ہے کہ ایچ اینڈ ایوری مومنٹ کو یوز بھی کیا. اور یہاں سیرت اعلیٰ حضرت سے ایک اور بات سیکھنے کو مل سکتی ہے کہ ہم بس نہ کریں. جی، ہم یہ نہ سمجھیں کہ یار بس میں اگر اس پوزیشن پر ہوں تو یہی رہ سکتا ہوں. میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی سائنس کی، جو برین ہے نا، دماغ، یہ اس کے اندر مسلز، یعنی اس کے جو سیلز ہیں وہ اتنے، یعنی مثال کے طور پہ 10 لاکھ اگر سیلز ہیں، مثال دے رہا ہوں، اس سے بہت زیادہ ہیں، تو انسان 60-70 سالہ زندگی میں اپنے دماغ کو 7 سے 8% ہی یوز کرتا ہے. 90% تو دماغ کو یوز ہی نہیں کرتا، دنیا سے چلا جاتا ہے. اور ان سیلز کی مثال ایسی ہے، اس میں جملہ لکھا تھا یوز اٹ اور لوز اٹ. مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ پہ اگر اللہ نہ کرے کسی کا پلسٹر بن جائے، اب جب 2 مہینے بعد وہ پلسٹر کھلتا ہے نا، تو اب ہاتھ چلانا بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یوز نہیں ہوا ہے. وہی ہاتھ جو پہلے چل رہا تھا 2 مہینے تک اگر مسل یوز نہیں ہوا تو اب اس کو یوز نہیں کریں گے تو یہ ویسے ہی رہ جائے گا. ہاتھ یوز کریں گے ورنہ لوز ہو جائے گا. برین کا بھی یہی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہم سب کے اندر خاصیتیں موجود ہیں. مسئلہ یہ کہ دماغ موبائل میں ہی لگا ہوا ہے، دماغ فلموں میں ہی لگا ہوا ہے، غلط کاموں میں لگا ہوا ہے. اس دماغ میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جب میں نے وہ تحقیق پڑھی تو میں اپنے طور پہ یہ سمجھاؤں کہ جن لوگوں نے دنیا میں ٹاپ کلاس کام کیے نا، انہوں نے وہ بقیہ ذہن کو بھی کچھ یوز کر لیا ہے جس کو ہم یوز ہی نہیں کر سکے. اعلیٰ حضرت نے ذہن کی وہ ساری پرتیں لگتا ہے کھول لی جس کے ذریعے فتاوی رضویہ بھی جاری ہوا، کنز الایمان بھی جاری ہوا، ادائے کے بخشش بھی برکتیں لٹا رہی ہے. تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا جو یہ دماغ کا پراپر یوز ہے. اور واقعی یہ تو آپ نے درس نظامی میں پڑھا ہوگا، آپ ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، کہ انسان جب مشکل مسئلے پڑھتا ہے تو اس کے بعد اس کی ذہن کی وسعت جو ہے نا وہ اور کھل جاتی ہے. یعنی کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ اتنی مشکل باتیں پڑھے گا، لیکن جب منطق ہم بھی پڑھنے بیٹھے تو میں تو پہلے یہ سوچتا رہا یہ استاد صاحب پڑھا کیسے رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ انہوں نے کتنا پڑھا ہوگا جب جا کے سمجھانے والے بن گئے تو پھر کچھ عرصے بعد تھوڑا سمجھ آنے لگی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کے دماغ میں وسعت ضرور ہے. ہم پہلے ہی ہار مان جاتے ہیں، ہم پہلے ہی سمجھتے ہیں ہم میں کچھ سیکھ نہیں سکتا. تو جس بھی ایج فیکٹر میں آپ ہمیں سن رہے ہیں،
آپ اب بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ اب بھی علم دین سیکھ سکتے ہیں، آپ اب بھی مدنی بن سکتے ہیں، آپ اب بھی درس نظامی کر سکتے ہیں۔ آن لائن درس نظامی 73 سالہ ہمارے نور بھائی نے UK میں کر کے دکھائی دیا نا۔ تو بندہ ہمت نہ ہارے اور اعلیٰ حضرت کی اس ٹائم مینجمنٹ سے فائدہ اٹھائے، جتنا وقت ہے اس کو استعمال کرے، آگے بڑھنے کی راہیں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ایسا موبائل والا وہ کچھ اس پر بھی وہ ہو جائے کہ جس کو موبائل گیمز کی عادت پڑ گئی ہے وہ بیچارہ کیا کرے؟ تو کوئی آلٹرنیٹ دیں یا کوئی حل بتائیں کیا کرے؟ دیکھیے بات وہی ہے کہ اصل میں نا انسان ویسے جب سگنلز کبھی بند ہو جائے نا تو بندے کو یہ لگتا ہے جیسے میں فارغ ہوں۔ یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ وہ ایک جملہ سے آپ کو بات زیادہ سمجھ آئے گی کہ وہ ایک دن کے لیے جب موبائل بند ہوا تھا کراچی میں، کبھی کبھی اب تو نہیں ہوتا، ایک بار بند ہوا تھا، تو ایک بڑا اچھا پوسٹ میں نے پڑھی تھی کہ ایک شخص نے پوسٹ کی تھی کہ آج میری گھر والوں سے ملاقات ہوئی اور پتہ چلا بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اسی دن گھر والوں سے ملاقات ہوئی تھی، ورنہ تو سارے ہی موبائل میں تھے۔ تو یہ موبائل نے تو ہمیں اپنوں سے بھی دور کر دیا۔ تو یہ گیمز کی عادت، یہ ایڈکشن ہے آپ کی نگاہوں کے لیے، پھر اس میں بعض اوقات تو میوزک وہ گناہ ہوتا ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ تو ان چیزوں کی بجائے اگر بندہ آخرت پر توجہ رکھے، کتنی بار میں سبحان اللہ کہہ کر جنت میں درخت لگا سکتا ہوں، کتنی بار درود پڑھ کے، اچھا اب کرنا ہی موبائل میں ہے، کچھ کرنا ہی ہے تو اب اتنی ساری اپلیکیشنیں تو دعوت اسلامی نے دی دی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کچھ سیکھ لے، اسی میں کچھ پڑھ لے، مدنی چینل دیکھ لے۔ اب آپ فیس بک پہ بھی ہمارا مدنی چینل آ جاتا ہے، کلپس آپ کو دیکھنے تو مذہبی کلپس دعوت اسلامی کے اپلیکیشن موجود ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، اور زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، جو ملی ہے اس میں کچھ کر جائیں۔ قرآن پڑھے بغیر گیموں میں وقت ضائع کر رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ ہی نہیں پڑھا زندگی میں، تفسیر قرآن یہ ابھی تک نہیں پڑھی، اللہ نے فرمایا کیا مجھے نہیں پتا، تو یہ نہ کریں، علم دین حاصل کریں۔ مدینہ بڑی پیاری بات کہی۔ اور یہاں ایک اور بات بھی مدنی چینل کے ناظرین عرض کرتا چلوں کہ بچوں کو موبائل کا عادی مت بنائیں۔ آپ کے بچے موبائل کے اگر عادی بن جائیں گے تو رکن شورا نے ایک جیسے بطور استشہاد ایک بات جو ہے وہ پیش کی ہے، یعنی مثال کے طور پر ایک بات جو ہے تھوڑی دیر پہلے ہی بیان کی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اور بھی ہے کہ بچوں کا مینٹل ڈس آرڈر بھی ہو جاتا ہے، مینٹل ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، بیہیویئر ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، اسپیچ ڈس آرڈر بھی ہو جاتا ہے۔ بچہ جو سنے گا وہی بولے گا، یہ ایک کلیئر کٹ سی بات ہے۔ بچہ جو سنے گا وہی بولے گا۔ تو آپ کا بچہ اگر چیں ٹیں پیں اس طرح کی جو ہے وہ سن رہا ہے تو پھر وہ کتنی کوئی بولے گا، لینگویجز عجیب سی سیکھ جاتا ہے، کتنی بری باتیں سیکھ جاتا ہے، اور وہ ماں باپ کے سامنے بات بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا بچہ جو سنے گا وہ بولے گا، اس کو آسان سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے لوگ بہرے ہوتے ہیں نا وہ گونگے بھی ہوتے ہیں۔ صحیح، یہ آپ کو صحیح بات، یہ جو تحقیق ہے کہ جو بہرا ہوگا نا ضروری نہیں اس کی زبان نہیں ہے، وہ بول سکتا ہے، چونکہ وہ سن نہیں پا رہا تو وہ بول بھی نہیں پا رہا ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہم بول رہے ہیں یہ ہم نے کہیں سنی ہیں، ہم نے سنی ہے تو میں اردو بولنا آئی اور ہم نے اس سے سیکھا۔ آپ یہ میں نے جب خصوصی اسلامی بھائیوں کے قریب گیا تو پتا چلا بندہ گونگا نارملی بہت کم ہوتے ہیں، وہ بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن چونکہ سننے کی صلاحیت نہیں ہے اس لیے وہ بول بھی نہیں سکتے۔ تو جو سنے گا وہ بولے گا، اچھا سنے تاکہ اچھا بولیں۔ اور اچھے بولنے پر بات ہوئی ہے تو نعت خواں کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی یہ ہمارے ساتھ ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ فکر نہ کریں آپ، میں انشاءاللہ جب سلسلے کے بعد عرض کروں گا تو آپ فرمائیں گے کہ بالکل آپ ساتھ ہیں۔ ایسا ٹھیک ہے، یہاں ایک اور بات موضوع سے ریلیٹڈ آخری بات مطلب یہ کرتا ہوں، رکن شورا کی بات کو اگر دوسرے طریقے سے بیان کیا جائے تو وہ یوں ہے کہ بندہ جو ہے منطق کی ابھی تھوڑی دیر بات کی تھی، تو انسان جو ہے نا یہ ایسا بندہ جس کے کان نہیں ہوتے، جو سن نہیں پاتا، جس کی سماعت نہیں ہے، وہ ناطق بالقوہ ہے لیکن ناطق بالفعل نہیں ہے۔ بالقوہ ناطق بالقوہ کیا ہے، ناطق بالفعل کیا ہے، جو منطق پڑھے گا وہ انشاءاللہ یہ بات جان جائے گا۔ بہرحال اس کی آسان انٹرپریٹیشن وہی ہے جو عبدالحبیب بھائی فرما چکے ہیں۔ مشکل باتیں کرتے ہو، آسان کرو یار۔ ایسا سیکھیں گے تو آسان ہوگا نا جی، ابھی تو آپ نے فرمایا سیکھیں گے تو آسان ہوگا۔ جامع المدینہ میں آئیں تو انشاءاللہ یہ جتنی باتیں آپ کو میری کم از کم باتیں جو آپ کو مشکل محسوس ہوتی ہیں آپ کو محسوس ہوگا بڑا کے دیکھنے سے پہلے درجہ جامعۃ المدینہ کا جوائن کرنا پڑے گا۔ نہیں جی، آئیں گے تو برکتیں پائیں گے انشاءاللہ، جامعۃ المدینہ میں آئیں گے تو برکتیں پائیں گے۔ آسان بھی کر ہی دیتے ہیں نا، یہ آسان آپ نے آسان کر دیا۔ کے حوالے سے عرض کر دوں جی، ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی، چونکہ چھوٹی سی عمر تھی جی، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا پڑھتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت اللہ رحمہ نے فرمایا بھی فلاں چیزیں پڑھی ہیں میں نے۔ تو منطق میں کیا پڑھا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ قاضی مبارک تک پڑھا ہے میں نے۔ تو انہوں نے کہا وہ عالم صاحب نے، اور یہ اس خاندان سے، اس خانوادے سے تعلق رکھتے تھے کہ جن کے متعلق مشہور یہ ہے کہ منطق ان کے گھر کی لونڈی ہے، یوں کہہ لیں، ایسا مطلب ان کا تھا منطق میں مقام اور مرتبہ۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا شرع تہذیب بھی پڑھ لی ہے آپ نے؟
تو حالانکہ شرح تہذیب وہ کتاب ہے جو ابتدائی درجوں میں پڑھائی جاتی ہے. ہاں جی. اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں میں قاضی مبارک تک پڑھ چکا ہوں, اور وہ پوچھ رہے ہیں شرح تہذیب پڑھی ہے, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا آپ کے ہاں شرح تہذیب جو ہے وہ قاضی مبارک کے بعد پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں جی. بہرحال اللہ پاک امام علیہ سنت کا فیضان نصیب فرمائے, اور یہ علم جو ہے یہ فیضان ہے, اور اللہ کریم ہمیں علم سے فیض یاب فرمائے. اور الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی ہر انداز سے یہ علم جو ہے یہ آپ تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے. مدنی چینل ہے, یہ بھی علم پہنچا رہا ہے. مدنی قافلے ہیں, یہ آسان طریقے سے اوبلیگیٹری جو لازمی ہے فرض علوم ہے وہ سکھا رہا ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان ہے, اس میں سکھایا جا رہا ہے. جامعۃ المدینہ میں فرض علوم کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے علوم جو ہیں یہ سکھائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جامعۃ المدینہ بھی للبنین بھی ہے, للبنات بھی ہے, پھر جامعۃ المدینہ آن لائن بھی ہے, پھر جامعۃ المدینہ آن لائن کے تحت بہت سارے کورسز بھی ہیں. 25 سے زیادہ کورسز ہیں جامعۃ المدینہ آن لائن میں, جس میں بہار شریعت کورس بھی ہے, تو طہارت کورس بھی ہے, حج و عمرہ کورس بھی ہے, اور مطلب پتہ نہیں کیا کیا کچھ زبردست علم دین سے متعلق باتیں ہیں. تو یہ آپ آن لائن یہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ڈور سٹیپ پر یوں سمجھیں کہ دعوت اسلامی یہ علم دین کو ہمارے لے آئی ہے. تو ہم علم دین حاصل کرنے والے بنیں, اور علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں, مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں, بلکہ پہلے میں میسج شامل کرتا ہوں پھر کالز انشاءاللہ عز و جل. سیدی یہ میسج ہے مرکز الاولیاء لاہور سے. موضوع سے ہم نے اس موضوع پر کچھ دن پہلے بات کی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے بہت جھگڑا کرتے ہیں, آپ ہمارے لیے دعا بھی کریں کہ ہمارا اپنا گھر ہو جائے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا گھر عطا فرمائے. اور نارملی تو یہ وجہ بھی بنتی ہے کہ مجھ سے کوئی جھگڑا اس لیے کرتا ہے کہ میں اس سے جھگڑا کرتا ہوں. میں اچھا ہو جاؤں تو پھر سارے لوگ اچھے فیل ہونے لگ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا ہر جگہ, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے. ایک بار چیک کر لیں. کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں پتہ نہیں لوگ مجھ سے ہی سیدھے منہ بات نہیں کرتے, باقی سب آپس میں بڑی محبت سے کر رہے ہوتے ہیں. تو چیک کر لیں کہیں آپ کا ہی منہ تو کچھ پرابلم میں نہیں ہے. تو بعض اوقات ہمارا ہی رویہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم سے لوگ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. تو خود اچھے ہو جائیں, خود نرم ہو جائیں. جو رشتہ دار آپ سے جھگڑا کرتا ہے نا, آپ اس سے مسکرا کر ملنے والے بن جائیں, کوئی تحفہ دے دیں انہیں, دعا بھی کر کے جائیں, اور اچھے انداز سے برتاؤ کریں. تو آپ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے. عزت ہمیشہ عزت دے کر ملتی ہے. آپ اگر عزت چاہتے ہیں نا تو آپ دوسروں کی عزت کرنا شروع کر دیں, آپ کو الٹیمیٹلی وہ عزت ملے گی. آپ خود ہی دوسروں کو ذلیل کریں اور کہیں لوگ پتہ نہیں کیوں عزت نہیں دیتے, تو تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو بھی چیک کر لینا چاہیے. جی ٹھیک ہے جی. یہاں ایک اور بھی میسج ہے, اور میسج یہ ہے کہ حاجی عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ اگر ایک اسلامی بہن کی شادی اپنے سے اچھے گھر میں ہو جائے, باپ بھائی مزدور ہوں, تو اب شوہر کہے کہ تم اپنے پیچھے سے خرچہ لاؤ, تو اب وہ کیا کرے؟ اپنی ماں باپ کی غریبی اور سفید پوشی کا برہم کیسے رکھے؟ ایسے موقع پر تو ہم اس شوہر کو ہی سمجھانا چاہیے. اللہ کرے کہ ایسے لوگ ہمیں سن رہے ہوں. ہمیں سسرال کے مال پر توجہ نہیں رکھنی چاہیے. ہمیں ہمارا نصیب ہمارا ہے, اور وہ عورت یا وہ ہماری جو زوجہ ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر, ماں باپ چھوڑ کر ہمارے پاس آ گئی. ہماری ذمہ داری ہے اس کی کفالت کرنا, نہ کہ اب ان کے والدین کی ذمہ داری ہے. یعنی اب تو ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پہلا بچہ, دوسرا بچہ, بعضوں کا تیسرے بچے کی ولادت کا خرچہ بھی جو ہے نا وہ سسرال والوں سے لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بوجھ نہیں بننا چاہیے. اور اگر کوئی شوہر ایسا ہے تو جو اسلامی بہن ہے جنہوں نے سوال کیا ہے, اچھے انداز سے ایک اچھے ماحول میں جب معاملہ ہو تو اس میں ضرور کہا جائے کہ میرے والدین کی اتنی حیثیت نہیں ہے, اور وہ کیسے کریں گے. بعض اوقات واقعی لوگ مقروض ہو جاتے ہیں. داد بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچی کی شادی کے دوران ہی مقروض ہو گئے. یعنی مجھے یاد ہے, میں نہیں بھولتا وہ واقعہ, ہمارے خاندان میں یہ واقعہ ہوا تھا, اور مجھے اس کے بعد جو اس کا اینڈ ہوا بہت خوبصورت ہوا, اس کا مجھے بہت خوشی ہے. کہ سلمان بھائی بڑا پیارا واقعہ تھا کہ دردناک واقعے کا ہیپی اینڈ ہوا. دردناک واقعہ خاندان میں ہوا, اس لیے پتہ چلا, اور نہ جانے کتنوں کے ساتھ ہوتا ہوگا, کہ ہماری کمیونٹی میں گھر دیا جاتا ہے. بچی کو شادی کے وقت گھر دیتے ہیں, اور اب گھروں کی قیمت آپ کو پتہ ہے. تو ایک شادی ہوئی ہمارے قریبی خاندان میں, تو لڑکی والوں نے اپنا گھر بیچا, خود ماں باپ کرائے پہ گئے, اور وہ گھر جو ہے وہ اپنی بچی کو دے دیا. شادی ہو گئی. شادی کے بعد جب مجھے پتا چلا کہ اس خاندان میں جو ماں باپ تھے وہ بیچارے کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں, اور اپنی بچی کو گھر دیا ہے. جس لڑکے کے ساتھ شادی ہوئی تھی وہ کافی اللہ نے اس کو نوازا تھا,
الحمدللہ اس کا ذہن بنایا کہ یار یہ کیا کیا آپ نے کہ آپ نے گھر لے لیا اور ان کے ماں باپ بیچارے کرائے پہ چلے گئے. اللہ کی رحمت سے اس اسلامی بھائی کو اللہ سلامت رکھے, اس نے اپنے ماں باپ سے بات کی, اس نے وہ گھر بیچا اور وہ پیسے واپس لوٹائے ان لڑکی کے والدین کو کہ آپ اپنا گھر خریدیے, اللہ نے مجھے پیسے دیے, میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہوں گا. وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ شفٹ ہو گیا, آج اللہ نے اس کو اپنا گھر دوسرا بھی دے دیا. اللہ اللہ اللہ. یہ عجیب رسم و رواج ہے کہ ماں باپ بیٹی بھی دیں اور اپنے اوپر قرضہ بھی طاری کر لیں, اور پھر بچہ پیدا ہو تو پھر دیں. اور جیسے یہ میسج آیا کہ گھر سے خرچہ لے کر آؤ, تو یہ تو ظلم ہے. یعنی یہ تو کتنی بڑی تکلیف ہے. اگر آپ نے کسی غریب خاندان میں شادی کی ہے, بلکہ امیر میں بھی کی ہے, بلکہ لوگ امیر خاندان ڈھونڈتے بھی اسی لیے ہیں کہ جناب وہ سسرال سے پہلے, خودداری کہاں گئی؟ حالانکہ سب یہ تو یہ ہے, اس میں تو یہ ہے کہ جو شخص کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے شادی کرے گا وہ غربت کا شکار ہوگا, ذلیل و خوار ہو جائے, ذلیل و خوار ہو جائے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ کرے کہ ایسے لوگ ہمیں سن رہے ہوں, اللہ آپ کو آپ کے ہاتھوں میں قوت دے, آپ کے رزق میں برکت دے, اپنا کمائیں, بلکہ ہم کسی کے مال پر کیوں نظر رکھیں, اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم دوسروں کو خود بانٹیں. ماشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو لوگوں کے پاس ہے اس سے امید ختم کر لو. یعنی جو کسی شخص کے پاس مال ہے اس پر نظر رکھنا کہ مجھے اس میں سے ملے گا, فرمایا یہ بات اپنے دل سے نکال دو, اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دل کو تونگری سے اور غنا سے بھر دے گا. سبحان اللہ. تو امیر بننے کا یوں کہہ لیں کہ ایک نسخہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس پر نظر نہ رکھی جائے. واہ جی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. مخلوق سے مایوس ہو کر بندہ خالق سے لو لگا لے. اللہ اکبر. یہ اگر ہو جائے کہ مطلب ادھر مخلوق سے کیا ہوگا, کوئی دے گا تو کیا دے گا اور کتنا دے گا, بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے جس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں. کال دے دیں جی, 2 کالز دے دیں, پھر مزید میسج شامل کرتا ہوں. عبدالحبیب بھائی, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والدین کے ساتھ کس انداز سے رہا کرتے تھے, اس کے بارے میں براہ کرم ہماری رہنمائی کر دیں. ماشاءاللہ. آج ہمارا سبق میں ایک سبق یہ بھی میرے ذہن میں تھا کہ ہم سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا اپنے والدین سے جو انداز تھا, بالخصوص جو والدہ سے پیار ہم نے کتابوں میں پڑھا, جو اتنی بڑی عمر میں آ کر بھی مدینے جانا ہے, وقت کے امام ہیں, اور جاتے ہوئے جو والدہ سے اجازت لینا, کیونکہ نفلی حج تھا, اور قدم بوسی کر کے روانہ ہونا. اور آپ کی والدہ خود آپ سے کتنا پیار کرتی تھی کہ جب آپ حج پر گئے تو وہ جو وضو کا پانی تھا جس سے اعلیٰ حضرت وضو کر کے گئے, ماں نے وہ پانی بچا کے رکھا تھا. تو ماں اور بیٹے کا جو پیار ان کی سیرت میں جھلکتا ہے, اور یہ ہم سب کے لیے میسج ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کبھی بھی وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا جس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہیں, اور جس کے ماں باپ کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں اس کو ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا. اس کی ترقی ہونی ہے جس سے اس کا رب راضی, اس کے والدین راضی, اس کی راہیں کھل جاتی ہیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت خاص والدہ کے چہیتے تھے, خاص ان کو دعائیں ملتی اور ماں کی دعائیں ساتھ ہوں. اور والد محترم نے جو بچپن میں تربیت فرمائی, میں یہاں والدین سے محبت کے ساتھ ساتھ والدین نے جو تربیت کی, دونوں بڑا ضروری ہے. والدین اپنے بچے کی تربیت کیسے کریں یہ بھی اعلیٰ حضرت کی سیرت سے سبق ملتا ہے, اور بچہ جو ہے اپنے والدین کے ساتھ انٹریکشن کیسا رکھے, ادب کیسا رکھے, یہ بھی سیدی اعلیٰ حضرت کی سیرت سے ملتا ہے. یعنی والد صاحب نے فرام دا چائلڈہڈ اپنے ساتھ رکھ کر پڑھایا. میں اتفاق بھی تھوڑے دنوں پہلے ایک جگہ بیان کرنے گیا سیرت اعلیٰ حضرت پر, تو جب وہ موقع آیا کہ اعلیٰ حضرت نے 14 سال کی عمر سے پہلے فتویٰ دیا, میں نے کہا 14 سال کے یہاں کتنے بچے ہیں, تو بچے کھڑے کریں. ہم نے وہ بدنی منع کھڑے کیے اجتماع کے اندر ہی. اب یقین کریں کہ جب میں نے 14 سال کی عمر کے منع کو دیکھا تو واقعی ان کو صحیح بعض اوقات بات کرنا بھی نہیں آ رہا ہوتا. بیفور 14 ایئرز تمام درس نظامی کے علوم پڑھ کر مفتی بن جانا, یہ کتنی شاندار تربیت ہے والد صاحب کی, کیسا زبردست اعلیٰ حضرت پر اللہ کا فیضان ضرور ہے, مگر ماں باپ نے رائٹ طریقے پر لگا دیا نا. ذہین ہونا اور ہے اور اس ذہانت کو صحیح استعمال کرنا اور ہے. امیر علیہ السلام نے بڑی ایک بار گہری بات کی, ڈاکو سے بڑا ذہین کون ہوتا ہے, چیٹر سے بڑا ذہین کون ہوتا ہے, جو سازشی دماغ والے ہوتے ہیں, جو حکومت کو چکما دے دیتے ہیں, بڑی رابری کرتے ہیں, بڑے ذہین ہوتے ہیں. ذہانت تو اللہ نے بہت سو کو دی ہے. آج کل آپ دیکھیں ہیکرز بھی جوش پر آئے ہوئے ہیں, بینکوں کے اکاؤنٹ خالی کرتے جا رہے ہیں, لوگوں کے مال نہیں ہوتے, یہ کمال کے بلا کے ذہین ہوتے ہیں. ذہانت اور ہے, ذہانت کمال نہیں ہے, اس ذہانت کا پراپر یوز, صحیح استعمال.
اور ہمارے پاکستانیوں کا بڑا پرابلم بھی یہی ہے، یعنی دنیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے پاس جو دماغ ہے وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے، اللہ کرے ہم اس کا پراپر یوز کریں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کے والدین ان کے مینٹور تھے، ان کو گائیڈ کرنے والے تھے، فرام دا چائلڈہڈ انہوں نے پراپر لائن پر اپنے بچے کو لگایا، جس نے آج دنیا میں ان کا نام بھی روشن کیا اور ساری دنیا میں ان کا نام روشن ہوا۔ تو ایک تو والدین کی تربیت، مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عمر غالباً 8-10 سال تھی جب پہلا روزہ رکھا تھا، اور آپ کے والد گرامی نے جب دیکھا کہ گرمی کے دن ہیں اور شام میں آپ نڈھال ہو گئے ہیں، تو آپ کو کمرے میں لے جا کر کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کچھ کھا لیجئے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا تو روزہ ہے۔ تو کہا بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا، دروازہ بھی بند کر دیا، اور سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ تاریخی جملہ کہ جس کا روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ سوچئے یہ تربیت والدین ہے کہ بچپن میں خوف خدا، ابھی میں آ رہا تھا تو وہ نعرہ چل رہا تھا خائف کبریا، یعنی کیسا خوف، ودن 8-10 ایئرس کی ایج میں دل میں وہ بات اتار دی کہ خوف خدا کیسا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ہم سب سیکھ جائیں۔ اعلیٰ حضرت کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ گناہ کرتے وقت، برائی کرتے وقت دروازے بند کر کے، لائٹ بجھا کر، کوئی دیکھ نہ لے، بلکہ ملک تبدیل کر کے لوگ جو گناہ کرنے جاتے ہیں، یہ سوچیں اعلیٰ حضرت کی سیرت سے۔ چاہتے ہیں آپ اگر اعلیٰ حضرت کو تو سمجھے بھی تو صحیح نا کہ وہ دروازہ بند ہے، عمر چھوٹی ہے، مگر کہتے ہیں اچھا اعلیٰ حضرت نے یہ عمل تو 8-10 سال کی عمر میں کیا، مگر گویا اس کی تشریح جو ہے نغمات ہدایت کے بخشش میں عطا فرماتے ہیں کہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ آج لوگوں سے چھپتے ہیں گناہ کرتے وقت، حالانکہ وہ ہمیں کیا سزا دیں گے؟ کوئی غلط کام کریں گے تو لوگ کیا سزا دیں گے؟ جس نے سزا دینی ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ خبردار ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کی سیرت سے خوف خدا کا سبق ملتا ہے، اللہ سے حیا کا سبق ملتا ہے، پھر ساتھ ساتھ جو والدین سے ان کا پیار ہے، سبحان اللہ۔ مزید استاد صاحب بھی کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنی والدہ سے جو محبت اور ان سے جو الفت کا انداز تھا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی چیز لینی ہوتی، جو اخراجات وغیرہ کا جو معاملہ تھا وہ والدہ کے سپرد تھا، والد صاحب کے بعد۔ فرماتے مجھے کوئی کتاب بھی لینی ہوتی تو میں اس کی درخواست اپنی والدہ سے کیا کرتا تھا کہ مجھے فلاں چیز لینی ہے، اگر وہ اجازت مرحمت فرماتی تو اس کے بعد پھر میں اس کو خریدا کرتا تھا، اس کو لیا کرتا تھا۔ اور پھر وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے والدین کی بھی بڑی شفقت تھی، دنیا میں بھی اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی والد گرامی کی شفقتیں لگاتار آپ پر ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی بیمار ہوتے ہیں اور رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، والد صاحب پہلے سے ہی آ کے بتاتے ہیں بیٹا رمضان مبارک میں آپ بیمار ہوں گے لیکن خبردار روزہ نہیں چھوڑنا۔ یہ جی خواب میں آ کے بتا رہے ہیں، جی خواب میں آ کے بتا رہے ہیں انتقال کے بعد۔ یہ والد صاحب کی کس قدر شفقت ہے، کتنی مہربانی ہے، الفت ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا اپنے والد سے تعلق دیکھیے آپ بعد انتقال بھی، اور والد صاحب نے جو فرمایا اس کے مطابق ہوا۔ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کوئی ایک روزہ بھی نہیں چھوٹا۔ کیا بات! تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے والدین جس کا 10 سال میں روزہ نہ چھوٹے تو اس کا باقی روزہ کیا چھوٹنا ہے؟ کیا عالم ہوگا، سبحان اللہ۔ اللہ بھی یہ فیضان نصیب فرمائے جی۔ یہاں میسج ہے آپ کے لیے، کہہ رہے ہیں کہ آپ سنڈے کو کیوں آتے ہیں؟ ہم نے اجتماع میں جانا ہوتا ہے، سنڈے سے ہٹ کر بھی تشریف لایا کریں۔ اس کا جواب سلمان بھائی دیں گے، یہ مجھے بلاتے ہیں سنڈے والے دن۔ چلیں جی نہیں اب جواب دیں۔ میں نے تو ایک دو بار کہا بلکہ سلمان بھائی کو کہ یار میں کسی اور دن آ جاتا ہوں، کہتے نہیں آپ سنڈے والے دن آیا کریں، اس دن شاید ویورشپ کا کیا ویورشپ زیادہ ہوتی ہے جی۔ ہمارا یہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، تو نیت اس میں یہ ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ جو ہے وہ اکتساب فیض کریں۔ بہرحال آپ کا محبت بھرا پیغام ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ مزید کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں، میسج بھی پڑھتا ہوں انشاءاللہ جی۔ آج کا سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے اور ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا، عارف بھائی کی آمد مرحبا، مدینہ مدینہ ماشاءاللہ۔ عبدالحبیب بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کی سیرت پر یا اعلیٰ حضرت کے موضوع پر سب سے پہلے کون سا سلسلہ اور کب کیا؟ جی حضور، سلسلہ اگر مدنی چینل کی بات کریں تو میرا ایک بیان ہوا تھا، وہ میری زندگی کا پہلا بیان تھا فیضان مدینہ میں۔ واہ! یعنی مجھے پہلا اچھا پہلے فیضان مدینہ میں کیا ہوتا تھا، 2 بیان ہوتے تھے، ایک پہلا بیان اور ایک دوسرا بیان، ٹھیک ہے صحیح۔ تو میرا زندگی میں پہلا فیضان مدینہ میں بیان تھا اور مجھے پہلی باری میں نگرانوں نے پتہ نہیں کیوں دوسرا بیان دے دیا۔ کیا بات! تو وہ اتفاق تھا کہ عرس رضا کی رات تھی یا اعلیٰ حضرت کے عرس کے یہی دن تھے،
اور اعلیٰ حضرت سے بچپن سے ہی والہانہ محبت، اور چونکہ میں دارالعلوم امجدیہ میں درس نظامی کیا تھا تو وہاں بزم رضا ہماری ہوتی تھی، تو وہاں مجھے بیان کرنے کے مواقع تو ملتے رہتے تھے، یوں علاقے میں بھی بیان کرتا تھا، لیکن چونکہ یہ بیان اس زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ چینل پہ شاید اب نہیں تھے، وہ سوشل میڈیا پہ لائیو ہوتے تھے، وہ ویب سائٹ کے ذریعے شاید لائیو ہوتا تھا، پھر بعد میں چینل، ہاں ویب سائٹ کے ذریعے لائیو ہوتا تھا، لیکن اس کی ریکارڈنگ بھی ہوئی، بعد میں یہ بیان مدنی چینل پر بھی چلا، تو وہ میرا فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں پہلا ہی بیان تھا، اور کچھ اللہ کی رحمت سے اچھا بھی ہو گیا، اعلیٰ حضرت کی سیرت تھی، اس پہ اشعار کچھ میں نے پڑھے تھے، اور تو وہ میرا خیال ہے کہ اعلیٰ حضرت کے موضوع پر یہ بیان تھا۔ اور اس کے بعد سلسلوں میں تو جیسے کیونکہ مدنی چینل جب سے شروع ہوا ہے، جب سے ہی الحمدللہ سعادت ہے، تو جب بھی یوم رضا آیا تو یقیناً اعلیٰ حضرت پر سلسلے ہوتے رہے، اور اس میں کچھ نہ کچھ شرکت کا موقع تو ملتا ہی رہا، ملتا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ذکر امام اہل سنت ہو رہا ہے، نثر میں ہو رہا ہے، آئیے نظر میں بھی سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی عارف بھائی نظم میں، جی یہ عارف بھائی سنا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ چلیے آپ سنا رہے ہیں؟ نہیں میں تو کچھ کسی اور طرف جا رہا تھا، لیکن چلے مرحبا، مائک پکڑا آپ نے، مدینہ مدینہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہو تجھے، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہو تجھے، اے جانے جاں ایماں کی جاں، اے جانے جاں ایماں کی جاں، ساڈا عشق وی تو ساڈی جان وی تو، ساڈا مالک تے مختار وی تو، کل نبیاں دا سردار وی تو، نالے عرشاں دا مہمان وی تو، تے مکدی گل میں مکا دیواں، ساڈا دین وی تو تے ایمان وی تو، اے جانے جاں ایمان کی جاں، اے جانے جاں ایمان کی جاں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، خدا را اباؤ کے دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے،
سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں؟ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں؟ جانے جان ایمان کی جان جانے جان میں جانے تجلا تو تجھے صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا اے جانے جان میں جانے تجلا تو تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے۔ امام اہل سنت کی منقبت آپ کو اشفاق بھائی کی آواز میں سناتے ہیں۔ یہاں کافی سارے میسیجز ہیں جن میں اس بات کی فرمائش ہے کہ اشفاق بھائی کی آواز میں منقبت سنائی جائے۔ آئیے سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان اعلی حضرت سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا عاشقوں کا رہنما میرا رضا میرا رضا خائف کبریا میرا رضا میرا رضا با کمال و با گیا میرا رضا میرا رضا 100 سالہ عرس اعلی حضرت ہے 100 سالہ عرس اعلی حضرت ہے ہر طرف رضا رضا کی دھوم ہے مچی 100 سالہ عرس اعلی حضرت ہے 100 سالہ عرس اعلی حضرت ہے ہر زبان پہ ہے ترانے اے میرے رضا گا رہے ہیں گن تیرے جہاں کے پیشوا ہر زبان پہ ہے ترانے اے میرے رضا گا رہے ہیں گن تیرے جہاں کے پیشوا شان تیری واہ واہ کس قدر بڑی شان تیری واہ واہ کس قدر بڑی 100 سالہ عرس اعلی حضرت ہے 100 سالہ عرس اعلی حضرت ہے ہوگا تیرے گھر میں ایک ولی کا اب ظہور پہلے ہی سے مل چکی بشارت حضور ہوگا تیرے گھر میں ایک ولی کا اب ظہور پہلے ہی سے مل چکی بشارت حضور تہنیت ہے پیش آپ کو نقی علی تہنیت ہے پیش آپ کو نقی علی 100 سالہ عرس اعلی حضرت ہے 400 مچی ہے دیکھو دھوم جشن کی 100 سالہ عرس اعلی حضرت ہے 100 سالہ عرس اعلی حضرت ہے
حامد و حسن رضا مصطفیٰ رضا، امجد و محمد و ظفر کی بات کیا، حامد و حسن رضا مصطفیٰ رضا، امجد و محمد و ظفر کی بات کیا، کیسی کیسی اعلیٰ ہستی تو نے ہم کو دی، کیسی کیسی اعلیٰ ہستی تو نے ہم کو دی، 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا، عاشقوں کا رہنما میرا رضا میرا رضا، خائف کبریا میرا رضا میرا رضا، با کمال و با حیا میرا رضا میرا رضا، 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کی برسات ہو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر انور پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ امام اہل سنت کی بات نہ ہو اور عشق رسول کی بات نہ ہو، امام اہل سنت کی بات ہو اور مکہ مدینے سے محبت کی بات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واہ سبحان سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت سے سبق ہمارا موضوع ہے۔ بہت سارے اسباق کے اندر ایک جگمگاتا ہوا سبق، ایک جگمگاتا ہوا میسج یہ ہے، اور اعلیٰ حضرت کے شعر ہی کی صورت میں سمجھ آتی ہے بات، اور واقعی ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ بالکل جس کے کہتے ہیں نا اس میں بامسمہ شعر کی تشریح خود اعلیٰ حضرت ہیں کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، یعنی سب کچھ ایسا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کا مدینے میں تھا، ساری توجہ سارا محور سارا مقصد زندگی کا وہ آقا کے قدموں میں تھا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اچھا اعلیٰ حضرت کی یہ نعت اگر دیکھیں، یہ نعت مدینے کے ذکر پہ نہیں ہے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ نبی پاک کی شان بیان کرتے کرتے مکتب مدینہ کہاں سے آ گیا؟ یعنی اعلیٰ حضرت کو بس بہانا چاہیے تھا، ذکر مدینہ اپنی کیفیات۔ ایک جگہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف، ارے چل جھوٹے بہانے والے، یعنی مدینے جانے کی بات کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ مدینے جانے کی بات کرو، مدینے چلنے کی تذکرہ کرو۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے۔ اچھا اس زمانے میں ڈاکو وغیرہ قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور راستے میں جو ہے وہ کیونکہ وہ لمبے آپ تو بائی ایئر جاتے ہیں پہلے اونٹوں پر گھوڑوں پر، مکے سے جدہ سے مدینہ یا مکے سے مدینہ شریف، تو لوگ اس بہانے بھی اس طرح کی خبریں پھیلاتے تھے کہ یار وہاں نہ جائیں، مدینے جائیں گے تو راستے میں لوٹ لیے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی بات اپنے شعر میں بیان کی، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائیں، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے۔ یہ آقا نے جب بلایا شان سے ہی بلایا، آرام سے ہی بلایا، ادھر نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو اتنی وارفتگی، یعنی یہ بالکل جس کو کہنا کمال کا اعلیٰ حضرت کی سیرت میں عنصر ملتا ہے کہ اتنی کتابیں اتنا علم۔ اچھا یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب بندے کا نام اونچا ہو جائے نا، تھوڑی سی وہ جس کا رکھ رکھاؤ ہو جاتا ہے، تھوڑی سی جس کو آپ کہیں کہ وہ ٹور بن جاتی ہے۔ وہ شعر بھی ہے نا کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جس طرح اپنے آپ کو فدا کیا نبی پاک کی عشق میں، جو وارفتگی، جو دیوانگی، جو جس کو آپ کہیں نبی پاک پر سب کچھ فدا کرنے والا انداز اعلیٰ حضرت میں ملتا ہے، یہ زبردست سبق ہے۔ آپ زمانے میں کچھ بھی بن جائیں، کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے، میں نے بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دعا مانگنے میں تکبر، کہ میں اللہ کی بارگاہ میں روؤں، لوگ کیا دیکھیں گے؟ جس شخص کی تکبر کا یہ عالم ہے، جو بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھانا تکبر سمجھتا ہو، بعض بڑے لوگ بن جاتے پیسے لوگ ہاتھ بھی پورے نہیں اٹھاتے، نیچے رکھ رہے ہوتے۔ اگر یہ نیت ہے کہ یار یوں ہاتھ اٹھا کر دعا کروں گا، سر جھکا کر آنسو بہاؤں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ کا یہ انداز ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پیارے آقا پر جس طرح فدا ہونے کا ہمیں درس۔ اچھا ایک تو لکھ دیا، پریکٹیکل کیا، وہ سید زادے مزدور سید زادے کے قدموں میں امامہ رکھنا، بریلی کے روڈ پہ کھڑے ہو کر، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ وہ جس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے سید زادوں کے لیے کھڑے ہو جاتے، بچے سید زادے مدینے سے آنے والے کے قدم چوم لیتے، اعلیٰ حضرت جو ہے وہ اس طرح کا انہوں نے وارفتگی والا انداز اپنایا کہ عقل حیران ہے۔ یعنی امام اہل سنت کا یہ شعر کمال کی بات ہے کہ آج ہم بیٹھ کر بلکہ 25 دن سے ہم اعلیٰ حضرت کی فراست، فہم، فقاہت، اعلیٰ حضرت کی ذہانت، برین کی جو وسعت تھی اس پر بات کرتے ہیں، مگر سیدی اعلیٰ حضرت خود کیا بات کرتے ہیں
کہ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دماغ کا کام تو یہ تھا نا کہ تم اور آ کے اتنا دماغ لے کے چلے. اصل عشق یہ ہے، دماغ کا کام یہ ہے جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا. عقل مندوں کا کام یہ ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں دیوانہ ہو جائے، قربان کر دے اپنا سب. ارے اپنے آپ سے کہتے ہیں پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، جاتے مدینے رضا تو دل کا ٹکڑا کاٹ کے دینا تھا مدینے کے کتوں کو. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہونا تو اور ہے، مدینے کے کتوں پر دل کے ٹکڑے نچھاور کر رہے ہیں. دل کے ٹکڑے حاضر خدمت لائے ہیں، اے سگانے کوچ آئے دلدار ہم. ایک جگہ اور لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ ہم دل کے ٹکڑے لائے ہیں نبی پاک کے در کے سگان، ہم اپنے دل کے ٹکڑے آپ کو پیش کرنے لائے. تو یہ وہ جو زبردست میسج ہے. اگر آپ ٹاپ لیول کے بزنس مین ہیں، اگر آپ زمانے میں کوئی بڑے نامور ہو چکے ہیں، اللہ نے مال دے دیا ہے، علمی طور پہ آگے بڑھ گئے ہیں، اگر عشق رسول کی وہ تراوٹ نہیں ہے، وہ دیوان، دیکھیں عشق رسول کے بغیر تو مسلمان ہی نہیں ہوتا. عشق رسول ہونا اور ہے، مگر وہ جو آقا کی بارگاہ میں عاجزی ریکوائرڈ ہے، جو نبی پاک کی بارگاہ میں سب کچھ چھاور کر دینا. میری ہستی کیا ہے، آقا کے سامنے میری اوقات کیا ہے، نبی پاک کے قدموں میں جا کر میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ بتایا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار ملتے ہیں. اس شعر کی شرح تو آج بھی آپ دیکھ لینا، کیا پرائم منسٹر، کیا صدر، کیا دنیا کے بادشاہ آقا کے در پر آتے ہیں تو ہاتھ باندھے آتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا سبحان اللہ کیا انداز ہوا ہوگا. اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں سکھایا ہے اشعار کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے کہ مدینے جانا ہے تو کیسے جانا ہے. آپ مجھے بتائیں دنیا میں کون سا بھکاری ہے جو بھیک کو مزے کی بھیک کہتا ہو؟ بھکاری تو ہمیشہ اپنی شان روتا ہی ہوگا یا اللہ بھیک مانگنے والا بنایا. مگر پوچھو سیدی اعلیٰ حضرت سے، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، اتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. کیا بھیک بھی مزے کی ہوتی ہے؟ کیونکہ بھیک کدھر کی ہے. گھبرانا نہیں بھکاریوں، کیونکہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. اور مانگنا کتنا ہے؟ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، تو قریب ہے تیری خود در گزر کی ہے. یعنی کمال کا انداز، چھپائیں منہ تو کرے کس کے سامنے، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. تو یہ وہ ایسنس ہے جو سیرت اعلیٰ حضرت سے بہت ضروری ہے سیکھنا. اور میں تو پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ ایک تو یقیناً سچے عاشق رسول ہیں، فنافر رسول ہیں، مگر جو مدینے سے لگاؤ اعلیٰ حضرت نے سکھایا، جو کنیکٹیوٹی اعلیٰ حضرت نے بتائی ہے. یعنی مکے پہنچ کر بھی جو مدینے کی یادوں میں کھو جاتا ہو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ دیکھ رہے ہیں مگر کعبے کے کعبے پر توجہ کیسی ہے کہ رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینہ کو چلو صبح دلاراں دیکھو. کر چکا بوسائے دل، کر چکا بوسائے سنگ اسود، ہے نا، کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو. اچھا وہ جو شعر کتنا خوبصورت ہے کہ مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم. اللہ اکبر. آپ یقین کریں یہ شعر تو تڑپا دیتا ہے نا. اب یہ جو حتیم ہے وہ ایک گود کی مانند ہے. کہتے ہیں اب حتیم میں جائیں تو ایسا لگتا ہے ماں کی گود میں آگے. بڑی پیاری بات کی. مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، جن پہ ماں باپ فدا وہاں کرم ان کا دیکھو. یہ ٹھیک ہے ماں کی گود ہے مگر وہاں تو فدا کا امی وہاں بھی ہے نا. سبحان اللہ. کمال کی کمپیریٹیوٹی ہے. اور پھر جو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر، اللہ آپ کو مجھے بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے، راہ مدینہ پر جو اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا ہے، یقین کریں واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. یعنی یہ جو راستہ ہے یہ میرے آقا کے در کو جا رہا ہے. میں اس پر اپنی سب کچھ بات کو نشاور کر دوں تو سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی سیرت سے دیوانگی سیکھیے. اعلیٰ حضرت کی سیرت سے نبی پاک پر سنت کے معاملے میں شرم نہیں ہونی چاہیے. سیدی اعلیٰ حضرت سنتوں کے ایسے عامل کے بڑے بڑے اگر عمرا بھی موجود ہیں، رئیس بھی موجود ہیں، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے سنت پر ضرور عمل کرنا ہے. بلکہ وہ جو ککڑی والا واقعہ ہے کہ ساری ککڑی خود کھا جانا ہے تاکہ کسی کو نبی پاک کی سنت کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. لیکن آج لوگ یہ کرتے ہیں کہ یار ایسے لوگ ہیں، ان کے سامنے اگر میں سنت والا لباس پہنوں گا، سنت پر عمل کروں گا، انگلیوں سے کھانا کھاؤں گا، اچھا بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو کے سبھی کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، بیٹھ کے پانی پیوں گا.
اس اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں، روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے دین کہ بیچ دیں ہم، کمپرومائز کر لیں، میں جدھر بھی ہوں گدا ہوں اپنے کریم۔ ایسی گدائی مل گئی نا سلمان بھائی، پھر ادھر بھی مزے اور ادھر بھی مزے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اور بھی تو حضور ہے نا جی پیغام، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے، ہاں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ یہ بھی تو پیغام ہی ہے بالکل زبردست میسج۔ اب دیکھیں نا، بھول گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہی نہیں ہوتا ہماری محفلوں میں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب جو تعلیمات رسول پر عمل کرتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، حالانکہ وہ ہمیں نہیں بھولے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، ہمیں یاد کیا، معراج کی شب یاد کیا، قبر میں اتارا گیا جب امت کو یاد کیا، آج بھی قبر انور میں یاد کر رہے ہیں۔ بلکہ میں آخر میں ایسی بات شاید ناظرین پہلی بات سنیں گے، اور میں نے وہ اعلیٰ حضرت کی کتاب میں پڑھا تھا، اور امیزنگ یاد کر رہے ہیں نا اس بات کو اعلیٰ حضرت نے کس طرح بیان کیا کہ نبی پاک آج بھی اپنی قبر میں، قبر مبارک میں امتی امتی کی صدائیں بلند فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کبھی کسی کے کان بجے نا، ہم کہتے ہیں یار مجھے کچھ آواز آئی ہے، فرمایا امتی کے کان میں اگر کوئی آواز ایسی محسوس ہو کہ ٹکرائی ہے تو سمجھ لو یہ نبی پاک کی وہ صدا ہے جو تمہارے کانوں سے ٹکرائی۔ جب کسی کے کان بجے اس کو فوراً درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ اللہ۔ اب آپ بتائیے کہ جو آقا آج بھی نہیں بھولے، ہم ان کو بھول جائیں، ہم ان کی سنتوں سے دور زندگی گزاریں؟ بلکہ اور تشویشناک اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آقا کے دشمنوں کے طریقوں پر عمل کریں، نبی پاک جس چیز سے منع کرتے رہے ہم وہ چیز پر عمل کریں۔ تو سیرت اعلیٰ حضرت کا یہ زبردست پہلو اور زبردست آج جو میسج ہم دے رہے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام علیہ سنت کی سیرت پر ہم نے ذکر خیر کچھ کیا ہے، وقت بھی اختتام پذیر ہے، گھڑی بتا رہی ہے کہ سلسلہ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی امام اہل سنت کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بڑے آسان انداز سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسکوائر مدنی چینل کے سلسلے یہ بھی ایک جو ہے وہ کوشش ہے، ایفرٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے مکتبۃ المدینہ کی اور ہمارا جو شعبہ ہے ماہنامہ فیضان مدینہ، اس کی بھی کاوش ہے۔ حافظ صاحب کے ہاتھ میں ہے ماہنامہ فیضان مدینہ، ماشاء اللہ۔ حافظ صاحب کچھ بتا، اہل سنت 100 سالہ اور اس کی بہت خوبصورت ٹائٹل ماشاءاللہ، کیا حافظ صاحب بتائیں کچھ اس کے بارے میں؟ الحمدللہ رب العالمین، اس میں امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ پر 50 سے زائد موضوعات ایسے ہیں جن پر روشنی ڈالی گئی ہے مختلف انداز میں۔ آپ کی سیرت ہے، آپ کا بچپن ہے، اسی طرح آپ کا علم دین حاصل کرنا ہے، آپ مرید کیسے ہیں، آپ ایک ہادی اور رہبر ہونے میں آپ کا کیا انداز ہے۔ تو علم دین کے اور جو دنیاوی علوم ہیں ان میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی جو مہارت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں سے یوں کہہ لیں کہ یہ ایک بحر ذخار ہے جس میں سے کچھ قطرے، جس گلستان سے کچھ پھول چن کر اس فیضان امام اہل سنت میں جمع کیے گئے۔ ماشاءاللہ، فیضان امام اہل سنت نمبر ہے ماہنامہ فیضان مدینہ کا، اور اس کی قیمت کتنی بتائی تھی؟ 300 روپے؟ یہ ویسے 300 روپے، لیکن آج اگر خریدیں گے تو یہ 240 روپے کا ملے گا۔ امام اہل سنت کے عرس کی خوشی، سبحان اللہ، 3 دن سے یہ الحمدللہ رب العالمین ڈسکاؤنٹ سلسلہ جاری ہے۔ یہ آج غالباً اس کا آخری دن ہے جی، آج مکتبۃ المدینہ سے خریداری کا جو ڈسکاؤنٹ میرا آج رات میرا بیان بھی تھا اعلیٰ حضرت کی سیرت پر، تو میں نے جب آپ کے ہاتھ میں رسالہ دیکھا تو میں نے نیت کر لی تھی کہ بھائی بیان کے لیے تو آج نیا مواد اس میں سے زبردست مل جائے گا۔ تو مبلغین کے لیے، آئمہ کے لیے، جمعہ پڑھانے والوں کے لیے زبردست یہ رسالہ آ چکا ہے۔ 50 ٹاپکس ہیں تو لاٹری ہے، تو پھر تو ماشاءاللہ۔ اچھا، میں ایک اعلان آپ کی وساطت سے کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 10 کے آڈیشنز جاری ہیں، اور انشاءاللہ میں سفر پھر پنجاب کا کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو پرسوں ہم انشاءاللہ سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں، تو 7 نومبر کو سردار آباد فیصل آباد میں انشاءاللہ ہمارا آڈیشن ہے دوپہر 2 بجے، وینیو فیضان مدینہ، ہمارا فیضان مدینہ سردار آباد۔ اور 8 مدینہ ٹاؤن سوسان روڈ پر، جی 8 نومبر کو سرگودا گلزار طیبہ ہمارے ہیں، اور یہ تمام آڈیشن دوپہر 2 بجے ہوں گے۔ ایگزیکٹلی لوکیشن جو ہے وہ میرا خیال ہے اگر مدنی تشریح گلدستہ ہوگا وہ چلتے رہتے ہیں چینل پہ۔ اور 9 تاریخ کو انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں میر پور کشمیر، 10 تاریخ کو ہم ہیں ایبٹ آباد رحمت آباد میں، 11 تاریخ کو مرکز العالیہ لاہور میں ہو چکا آڈیشن، وہاں کچھ اور تنظیمی مصروفیات ہیں، اور 12 تاریخ کو اوکاڑا میں انشاءاللہ ہمارا آڈیشن ہوگا۔ تو یہ 5-6 شہروں میں آڈیشنز ہیں۔ کئی لوگ میسج کرتے ہیں کہ ہمارے شہر میں کب ہوگا۔ جو ان شہروں کے قریب کے اسلامی بھائی ہیں وہ بھی آڈیشن دینے آ سکتے ہیں، صرف ہماری ایک ہی شرط ہے کہ 17 سال سے بڑی عمر ہو
باقی اوپر 117 سال کا بھی ہو تو مسئلہ نہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ آڈیشن کو پاس بھی کرنا ہوگا. جی وہ ٹھیک ہے, آڈیشن میں آنے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور باقی معذور آئے, ہمارے جو پچھلے آڈیشنز ہوئے ویل چیئر پہ لوگ آئے اور نابینا آئے, بینک کے مینیجرز آئے. ایک تو کمال ہوا, ایک جگہ ہم گئے تو ایک بینک کے مینیجر تھے تو وہ آلموسٹ سلیکٹ بھی ہو گئے تھے, بڑے ذہین تھے, تیاری بھی کر کے آئے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ اگر سلیکٹ ہو گئے تو آئیں گے کیسے باب المدینہ کراچی, آپ کی تو چھٹیاں نہیں ہوں گی. کہہ رہے میں سلیکٹ ہونے نہیں آیا, میں آپ سے ملنے آیا ہوں. مل کے واپس چلے گئے. تو آڈیشن پہ سب آ سکتے ہیں, اور صرف دعوت اسلامی والوں کے لیے آڈیشن نہیں ہے. آپ کسی بھی سنی جامعہ میں پڑھتے ہیں تو آ سکتے ہیں, آپ کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو آ سکتے ہیں, آپ کاروباری ہیں تو بھی آ سکتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں تو بھی آ سکتے ہیں. ضرور آئیے انشاءاللہ. جی یہ دکھا رہے ہیں جی ماشاءاللہ. 7 نومبر 2018 بروز بدھ مدنی مرکز فیضان مدینہ 213 سوساں روڈ مدینہ ٹاؤن فیصل آباد پنجاب سردار آباد پنجاب پاکستان میں انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ. تو یہ اس کے بعد مجھے یہ بھی میسیجز آ رہے ہیں کہ کراچی کا آڈیشن کب ہوگا, باب المدینہ کا. سندھ ابھی تک ہم نہیں گئے تو گھبرائیے نہیں, یہ پورے پاکستان کا ٹور ہے انشاءاللہ. اب 12ویں کے بعد انشاءاللہ ہم سندھ بلوچستان اور کراچی کے آڈیشنز کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے تو آپ اس میں بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں گے مدینہ ماشاءاللہ. جی اللہ تبارک و تعالی امام سنت کا فیضان نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیں اور اس کی دعوت بھی عام کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام سنت کا فیضان نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو امام سنت کی برکتیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حاصل کرتے رہیں گے. آئیے صلاۃ والسلام بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تو کانوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ, جن کی ہر عدا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت